Bismillahirrahmanirrahim. The Old Man and the Sea. Question number 4. Symbolism. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا کوچ لیکچرر ایم کے بھٹا. ٹویٹر، فیس بک، اسکائپ پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرر ایم کے بھٹا. ہماری اکیڈمی کا ایڈریس ہے 7 جناح بلاک، آوان ٹاؤن، ملتان روڈ، لاہور، پاکستان. You can collect your notes from there. Phone number 0333 4655 305. سمبولزم امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ کویشچن تھوڑا لینتھی ہے. اس کویشچن کی میکانزم کو سمجھنا ضروری ہے. کویشچن نمبر 4 میں یونیورسٹی کویشچن اٹھاتی ہے. الیبوریٹ، تفصیل کریں. دا اولڈ مین اینڈ دا سی از اے سمبولک ناول. اولڈ مین اینڈ دا سی ایک علامتی ناول ہے، ایک سمبولک ناول ہے. سمبلز کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز، ایسی کوئی تصویر جس کے ذریعے کوئی بڑا آئیڈیا بیان کر دیا جائے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ارسل بھائی بہادر ہیں، وہ بہت بہادر ہیں، تو میں کہہ دیتا ہوں ارسل بھائی از اے لائن. ارسل بھائی شیر ہیں، شیر. تو میں نے شیر کا سمبل استعمال کر دیا ارسل بھائی کی بریوری کو شو کرنے کے لیے. Is it clear? تو یہ پورا ناول دا اولڈ مین اینڈ دا سی یہ ایک سمبولک ناول ہے. میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو دے دیتا ہوں اس سوال کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں، رائٹر نے یہ ناول لکھا ہے. اس ناول کی 2 لیئرز بنتی ہیں. ہم ایک دفعہ ناول کو پڑھیں گے، ہمیں لگے گا یہ ناول ایک فشر مین کی سٹوری ہے. ایک بوڑھا اولڈ مین ہے جو کہ سمندر میں مچھلی پکڑنے جاتا ہے. کئی دنوں سے اس نے مچھلی نہیں پکڑی. ایٹ لاسٹ وہ ایک مارلین فش پکڑنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس پر شارکس نے حملہ کیا اور وہ ہار کر گھر واپس آ گیا. دیٹ از اے سمپل سٹوری. یا وہ اسکیلٹن لے کر، اس مارلن کا اسکیلٹن لے کر گھر واپس آ گیا. دوسری لیئر دیکھیں. اولڈ مین سمبل ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے، نمائندہ ہے ہر انسان کا. میں بھی اولڈ مین ہوں، آپ بھی اولڈ مین ہیں. دنیا کا ہر شخص اولڈ مین ہے. دنیا کا ہر شخص ایسے ہی سٹرگل کرنے والا ہے، ایسے ہی کوشش کرنے والا ہے، ایسے ہی ایم رکھنے والا ہے. سی سمندر رف ہے، ٹف ہے، کام ہے. وہ وہاں پر روزی روٹی دیتا ہے، فش دیتا ہے، وہاں سے مشکلات بھی دیتا ہے، شاک جیسی ڈیفیکلٹیز بھی دیتا ہے سمندر. تو سمندر سی از دا سمبل آف لائف. زندگی بھی اتنی گہری ہے، نہ سمجھ آنے والی ہے، اور زندگی مشکلات بھی دیتی ہے، فیورز بھی دیتی ہے. زندگی میں برتھ ڈے پارٹیز بھی ہوتی ہیں، میرج سرمنیز بھی ہوتی ہیں، فیسٹیول بھی ہوتے ہیں، عید بھی ہوتی ہے. تو زندگی کے اندر ماتم بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، مرگ بھی ہوتے ہیں. تو زندگی بھی گہری ہے. زندگی کی فلاسفی آپ نہیں کر سکتے، ویری ڈیفیکلٹ. میں کہا کرتا ہوں دنیا کے اندر 4 چیزیں بڑی مشکل ہیں انٹرپریٹ کرنا. فرسٹ گاڈ، سیکنڈ سی،
थर्ड लाइफ, फोर्थ वाइफ। ये इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं पिछले दिनों अपने एक दोस्त से मिला, वो 40 कंट्रीज से होकर आया है, वो बड़ा अच्छा ट्रैवलर है। जब वापस आया मुझे कहता है, भुट्टा साहब आपने शादी नहीं की? मैंने कहा नहीं। तो मुझे उठ के गले मिला। थोड़ी देर के बाद मुझे कहता है, भुट्टा साहब आप शादी कर लें। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने कहा क्या? आप शादी करें, 2 साल के बाद आप बीवी के साथ 20 मिनट बैठें, किसी भी टॉपिक पर गुफ्तगू कर लें, 21वें मिनट पर आपका फड्डा हो जाना है। कहते दुनिया का जो मर्जी टॉपिक उठा लें, 21वें मिनट पर आपका फड्डा हो जाना है। मैंने कहा वेरी गुड भाई, अच्छी फिलॉसफी। ओके, तो वेमेन इज आल्सो डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एट द सेम टाइम। तो सी जिसके अंदर ओल्ड मैन गया था, तो सी किस चीज का सिंबल है? लाइफ का। और ओल्ड मैन किसका सिंबल है? हर आदमी का सिंबल है। हर आदमी ऐसे कोशिश करता है, उसके एम होते हैं। तो ओल्ड मैन वहां जाकर किसको पकड़ता है? मार्लिन को। तो मार्लिन इज द सिंबल ऑफ एम। हर शख्स अपनी जिंदगी में ऐसे ही एम को कैप्चर करने के लिए निकला हुआ है, एक के बाद दूसरी मार्लिन पकड़ने के शौक में है। तो देखें, मार्लिन इज सिंबल ऑफ एम, रोजी रोटी का सिंबल है। अच्छा, देन देयर आर शॉक्स इन द सी। शॉक्स आर द सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज। बाज का हम एम गैदर कर लेते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हम पोस्ट प्लेस मकाम हासिल कर लेते हैं, फिर ऐसा होता है एक्सीडेंट हो जाता है, फिर ऐसा होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, या कोई सुनामी आ जाता है, या कोई अर्थक्वेक आ जाता है। एनी डिफिकल्टी कैन कम ओवर देयर, कोई डिफिकल्टी भी है। तो शॉक्स आर द सिंबल ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। क्लियर? तो एट द सेम टाइम देन ओल्ड मैन का स्केल्टन वापस ले आना, ओल्ड मैन हारा या जीता, दैट इज कंफ्यूजिंग समथिंग, कि वो हार गया है कि जीत गया है। तो किसी शख्स के बारे में आप हतमी नहीं कह सकते कि वो हार गया है कि जीत गया है। हर शख्स एक कॉम्बिनेशन में होता है, हारा हुआ भी होता है, जीता हुआ भी होता है। ठीक, कोई भी शख्स है, हारा हुआ भी है, जीता हुआ भी है। उसने कुछ चीजें जीती होंगी तो कुछ चीजें हारी भी होंगी। वो पुर उम्मीद होगा भी सही, वो ट्रेजिक भी होगा। तो होल नावल इज अ सिंबॉलिक नावल। इस नावल के जरिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया? कि यस, ओल्ड मैन की तरह स्ट्रगलिंग साउल बन जाओ, आगे बढ़ो, कोशिश करते रहो, और फिर एम को चेज करो। तुम्हारे एम पर अगर डिफिकल्टीज और हार्डशिप्स हमला कर दें तो आप फिर भी पुरअज़म रहो, मुकाबला करो, और फिर दोबारा होपफुल रहो और शेरों के ख्वाब देखो। ओके, तो ये एक सिंबॉलिक नावल है। अलामतें देकर एक समंदर, एक फिशरमैन के सामने लाकर, शॉक सामने लाकर, इस कम्बिनेशन से उसने एक बहुत बड़ा आइडिया इंटरप्रेट कर दिया है, जो कि ज़िंदगी का अहम तरीन है। आपको शायद अभी महसूस ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ या कितनी हॉट टचिंग है, लेकिन जो वक्त आगे बढ़ेगा, आप 30 ईयर्स की, 35 ईयर्स की एज में पहुँचेंगे, तो देन आपको ये चीज़ें याद आएंगी कि यस, किस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। वाकई हमें अब कैसा बिहेवियर अपनाना चाहिए, कैसे रवैये देने चाहिए। ज़िंदगी के बारे में आपका व्यू पुख्ता होगा और ये चीज़ें आपको मदद देंगी, हेल्पफुल होंगी आपके लिए। या क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी में, एलाबोरेट द ओल्ड मैन एंड द सी, व्हाट सॉर्ट ऑफ नावल। बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ आते हैं
کہ اولڈ مین اینڈ دا سی کس قسم کا ناول ہے, تو وی کین سے دیٹ از اے سمبولک ناول. کہتے ہیں ارنسٹ ہیمنگوائے جو بھی چیز لکھتا ہے وہ صرف ایک حصہ اس کا سامنے نظر آتا ہے اور اس کے 8 حصے جو ہوتے ہیں نیچے کی طرف ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے, وہ بڑی گہرائی میں ہوتے ہیں. وہ غور کرنے سے 8 حصے بعد میں سمجھ آتا ہے. ایک بار سٹوری پڑھیں گے تو آپ کو ایک حصہ سمجھ آیا ہے, 8 حصے چھپے ہوئے ہیں یا 7 حصے چھپے ہوئے ہیں. Trace some of the symbolic symbols employed by Hemingway in his novel. ہیمنگوائے نے اپنے ناول میں سمبل جو امپلائی کیے ہیں, داخل کیے ہیں, وہ انٹرپریٹ کریں. یعنی کہ اولڈ مین نے کون کون سے سمبلز کا استعمال کیا ہے. اور یہ کوشچن آئے گا, واٹ از دا سمبولک پرپز آف مینولین ڈیمائیجیو. اسے ڈیماگو نہیں پڑھنا, ڈیمائیگیو نہیں پڑھنا, ڈیمائیجیو. ڈیمائیجیو, مینولین, ڈیمائیجیو اینڈ لائنز, ان کے کیا سمبلز ہیں, یہ کیسے سمبولک ہیں, ان کو یہاں ناول میں رکھنے کا کیا پرپز ہے, ان کے سمبل کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ یہ مینولین, ڈیمائیجیو اور لائنز یہ سمبولک کریکٹر ہیں, ان کو یہاں پر رکھنے کا کوئی مقصد ہے, وہ مقصد بیان کریں, کیا مقصد ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو مینولین, ڈیمائیجیو اور لائنز یہ سمبلز ہیں کسی چیز کے, کس چیز کے سمبل ہیں یہ بیان کریں. از اٹ کلیئر؟ اگر بیٹا یہ کوشچن میں سے کوئی کوشچن بھی آئے گا تو نیچے جو لاسٹ میں ہم نے سوال آنسر دیا ہے تو آپ کو وہ آنسر لکھنا ہوگا سارا. ٹھیک؟ اچھا, اب ہم ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد سمبلز میں دیکھیں, دا اولڈ مین, میں نے بریکٹ میں لکھا ہے دا اولڈ مین, یعنی کہ اولڈ مین کا سمبل کے بارے میں سوال آئے گا. الیبریٹ دا اولڈ مین از اے سمبولک کریکٹر. اولڈ مین ایک سمبولک کریکٹر ہے, یہ الیبریٹ کریں, اس کی تفصیل کریں. تو میں یہاں پر سٹاپ کروں گا کویشچن ریڈنگ. آئیے ہم یہاں تک پہلے آنسر ریڈ کرتے ہیں, پھر ہم واپس آئیں گے, ہم مینولین اور اس سے متعلقہ سوال پڑھیں گے اور پھر جا کر نیچے اس کا آنسر دیں گے. پھر ہم دا سی, اس سے متعلقہ سوال پڑھیں گے جو یونیورسٹی نے اٹھائے ہیں اور نیچے جا کے اس کا آنسر تلاش کریں گے. اٹس مین دیٹ سمبولزم کا کویشچن 2 طرح سے آئے گا. یا تو وہ اوور آل پوچھے گا پورا ناول سمبولک ہے, آپ کو سب چیزیں انٹرپریٹ کرنی پڑیں گی, سب کا بتانا پڑے گا. یا سوال آئے گا صرف اولڈ مین کے بارے میں کہ اولڈ مین سمبولک کریکٹر ہے, تو بس پھر آپ صرف اولڈ مین کے بارے میں لکھیں گے. میں اس سوال کے میکانزم کو مزید بھی ایکسپلین کروں گا اور ایٹ دا اینڈ آپ الجھے نہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے میں سوال پڑھتا جاؤں گا آپ کو سسٹم سارا سمجھ آ جائے گا, لیکن آپ کو تحمل سے کام لینا ہے. آنسر, اس کویشچن کا آنسر پڑھتے ہیں. آئیے میں آنسر پڑھ رہا ہوں, پہلے میں ریڈنگ کر رہا ہوں. فرسٹ 3 پیراگرافس کی ریڈنگ کروں گا اور پھر ان کی ٹرانسلیشن کر دوں گا, اور میں نے جتنے اوپر کویشچن ڈسکس کیے ہیں ان کویشچنز کا تقریباً آنسر آ جائے گا. Symbolism means an artistic method of revealing ideas, feelings, or truths. یہ truth نہیں ہے, truths. Through the use of symbolic images. In the light of this definition, we can call The Old Man and the Sea a symbolic novel. In this novel, persons, things, and events suggest something more.
The old man is the striking symbol of a spirit struggling for survival. This spirit is in conflict. What is? Conflict with the forces of nature. This struggling spirit is universal. All men have an old man in themselves. Like old men, everyone is fighting against natural blows like death, disease, poverty, luck, frailty, and uncertainty of life. Uncertainty of life. Man is great because of his courage, endurance, and power of stay. The stubborn old man becomes the mouthpiece of all men to challenge the shock like hardships when he declares, and pain does not matter to a man, and man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. No doubt, Santiago is echoing and reminding all that we will bring skeleton, if not flesh and blood, with it. This skeleton is enough to confirm our victory, that we have struggled hard to make the world worth living. And sometimes the old man is just an old man. क्वेश्चन हमारा क्या था कि पूरा नावल एक सिंबॉलिक नावल है. पहला क्वेश्चन ये है. दूसरी बात ये थी कि ओल्ड मैन इज अ सिंबॉलिक कैरेक्टर. हम ये दो बातें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. सिंबोलिज्म मीन्स, पहले हम सिंबोलिज्म की डेफिनेशन तो कर लें कि सिंबोलिज्म का मतलब क्या है. सिंबोलिज्म मीन्स एन आर्टिस्टिक मेथड. सिंबोलिज्म का मतलब है एक माहिराना तरीकाकार, एक उस्तादाना तरीकाकार, एक गुरु का तरीका, गुरु का कोई गुर. किस चीज का? ऑफ रिवीलिंग आइडियाज को वाजे करने का, किसी ख्याल को वाजे करने का, कोई आर्टिस्टिक मेथड सिंबोलिज्म कहलाता है. किसी आइडिया को रिवील करने के लिए, किसी फीलिंग को रिवील करने के लिए, ट्रूथ्स, किसी सच्चाई को बयान करने के लिए जो एक आर्टिस्टिक गुर है, वो सिंबोलिज्म है. लेकिन इन फीलिंग्स को, आइडियाज को और ट्रूथ्स को कैसे सिंबलाइज किया जाता है, ये इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है. द यूज ऑफ सिंबॉलिक इमेज, अलामाती तस्वीरों के जरिए, अलामाती किरदारों के जरिए फीलिंग्स को, आइडियाज को और सच्चाइयों को बयान करने का जो तरीका है वो उस्तादाना तरीका है, और वो उस्तादाना तरीका सिंबोलिज्म कहलाता है. अच्छा भाई, अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो बस इतनी बात याद रखें कि अरसल शेर है. ये बात तो याद रह जाएगी. तो अलामाती तस्वीरों के ज़रिए हमने एक आइडिया को बयान कर दिया. इसी तरह के मतलब और भी इंसिडेंट होते हैं कि हम बता रहे होते हैं, वो किसी जगह, भाई मैं पार्क में गया तो वहाँ पर खुशबू थी. ऐसे लगता था जैसे वहाँ पर हज़ारों की तादाद में गुलाब के फूल हों जिनकी खुशबू आ रही हो. अब खुशबू के, बहुत ज़्यादा खुशबू को इंटरप्रेट करने के लिए हमें सिंबल इस्तेमाल करना पड़ा कि बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल एकदम मुझे जैसे मेरे पास हो, करीब हो. वैसे कुछ लोग तो बड़े दिलचस्प सिंबल इस्तेमाल करते हैं.
مجھے یاد ہے وہ اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا میرٹ ہوٹل میں، میرے خیال میں وہاں پر، تو وہ انہوں نے پورا ٹرک ہی ٹکرا دیا تھا نا ہوٹل سے، تو وہ بہت بڑا گڑھا پڑ گیا تھا. تو لڑکا بھاگتا ہوا، اس نے کہا سر، میں نے کہا کیا؟ سر ادھر بلاسٹ ہو گیا ہے. میں نے کدھر؟ کہتے ادھر راول پنڈی اسلام آباد میں بلاسٹ ہو گیا ہے بہت بڑا. سر میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے. میں نے کہا اچھا، پھر بہت سارے لوگ مر گئے. سر کہتے وہاں پر ہوٹل کے سامنے اتنا بڑا گڑھا تھا، اتنا بڑا گڑھا پڑ گیا، ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پر کوئی دھماکہ ہوا ہو. تو دھماکہ ہی تو ہوا تھا، وہ دھماکے کو سمبلائز کر رہا تھا، پھر دھماکے کے ساتھ ایسے لگتا تھا جیسے وہاں کوئی دھماکہ ہوا ہو. اچھا، ان دا لائٹ آف دس ڈیفینیشن، اس ڈیفینیشن کی روشنی میں وی کین کال، ہم کہہ سکتے ہیں دا اولڈ مین اینڈ دا سی آ سیمبولک ناول. اولڈ مین اینڈ دا سی ایک سیمبولک ناول ہے، کیونکہ علاماتی تصویروں کے ذریعے، اولڈ مین کے ذریعے، شیروں کے ذریعے، مینولین کے ذریعے، شارکس کے ذریعے، مارلن کے ذریعے یہاں پر کسی بڑے آئیڈیا کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اور بڑا آئیڈیا کیا ہے؟ جینے کا سلیقہ بتایا گیا ہے. ان دس ناول پرسنز، اس ناول میں جتنے بھی لوگ ہیں، تھنگز جتنی بھی چیزیں ہیں، اینڈ ایونٹس اور جتنے بھی واقعات ہیں، سجیسٹ سم تھنگ مور، یہ کچھ زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی بیان کرتے ہیں، اپنی وقت، اپنے موجودگی سے زیادہ کچھ بیان کر رہے ہیں. سی صرف یہ بیان نہیں کر رہا کہ میں سمندر ہوں بپھرا ہوا، سی پوری زندگی انٹرپریٹ کر رہا ہے، کچھ زیادہ بڑھ کر بتا رہا ہے. دا اولڈ مین، دا اولڈ مین از دا اسٹرائکنگ سمبل آف آ اسپرٹ. اولڈ مین زبردست قسم کا سمبل ہے، کس کا؟ اسپرٹ کا، ایک ایسی روح کا، ایسی روح کا سمبل ہے، اسٹرگلنگ جو کوشش کر رہی ہے، فار سروائیول، زندہ رہنے کی. کیا ہم تمام انسان زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں، بڑے جھگڑوں سے بچتے ہیں. پاکستان میں ہیں تو بلاسٹ سے بچتے ہیں، پاکستان میں ہیں تو آپ پولیٹیشن سے بچتے ہیں، لائر سے بچتے ہیں، تھانے سے بچتے ہیں. اپنی سروائیول کے لیے تو آپ کی اسپرٹ مسلسل اسٹرگل میں ہوتی ہے. بالکل. تو یہ اولڈ مین اسٹرائکنگ سمبل ہے، زبردست سمبل ہے، کس کا؟ اسپرٹ اسٹرگلنگ فار سروائیول، ایسی اسپرٹ کا جو اسٹرگل کر رہی ہے سروائیول کے لیے. سروائیول زندگی کو کہتے ہیں. دیکھو اب آپ اس کی ریدم چیک کریں ذرا سینٹینس کی. دا اولڈ مین از دا اسٹرائکنگ سمبل آف آ اسپرٹ struggling for survival. The old man is the striking symbol of a spirit struggling for survival. ریدم بڑی اچھی ہے. اوکے، تو یہ ریدم اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو فوراً چیزیں یاد ہو جائیں اور آپ کی ذہن کے اندر انگلش کی ٹیون بنے. جس طرح امی نے سکھایا تھا آ ابا آ ابا آ، تو ہم نے ردھم سیکھی تھی، گرامر نہیں سیکھی تھی امی سے، ناؤن پر ناؤن نہیں سیکھے تھے ہم نے. تو ردھم سیکھا دی، آ ابا آ آ آ آ، یہ کیا تھی؟ ردھم تھی. تو سیم لائک انگلش کی بھی ردھم پکڑیں. یہ نوٹس فنکشنل نوٹس ہیں، ان کے کئی فنکشن ہیں. میرے پاس ہماری اکیڈمی میں جہاں اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. ہم صرف ان کے 120 مارکس دلوا کر انہیں مارکیٹ میں نہیں بھیج دیتے، دنیا میں نہیں دھکیل دیتے، بلکہ انہیں آئیڈیاز بھی سکھاتے ہیں، پراپر انگلش، نیچرل انگلش سکھاتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں کسی کونے میں بھی ہوں تو انگلش ان کے اندر نیچرل طریقے سے، بورن ہو، نیچرل طریقے سے وہ پڑھیں. ان سینٹنسز کو یاد جب کریں گے تو آپ کے اندر ایک فلو، ایک ویو بنے گی انگلش کی. اوکے، this spirit is، مجھے ابھی بھی کچھ لوگ ملتے ہیں، یقین کریں انہوں نے 10 سال ہو گئے بی اے کی ہوئی، ابھی بھی روڈ پر ملتے ہیں اور پوری ہاکس مونولاگ مجھے سنا دیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں کے رٹے اچھے ہیں،
اس لیے کہ وہ اس ردم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس ویو کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم موٹر سائیکل جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم آپ کا ایک سینٹینس پڑھ دیتے ہیں، صحیح تو ہمارا من، ہمارا ذہن کے اندر انگلش کا بڑا فلو ہوتا ہے، دلچسپ۔ اوکے، دس اسپرٹ از ان کنفلکٹ، یہ اسپرٹ، یہ روح، یہ اولڈ مین کی روح، یہ اسپرٹ کنفلکٹ میں ہے، لڑائی میں ہے، کس سے؟ ود دا فورسز آف نیچر، فطرت کی طاقتوں کے ساتھ نبر آزما ہے، فطرت کی طاقتوں کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے روح۔ اولڈ مین کس سے لڑتا ہے؟ سمندر سے لڑتا ہے۔ اولڈ مین مارلی نیچرل چیز ہے، اس سے لڑتا ہے۔ اولڈ مین لونلینس سے لڑتا ہے۔ اولڈ مین انجری سے لڑتا ہے۔ اولڈ مین گرمی سے لڑتا ہے۔ اولڈ مین شوق سے لڑتا ہے۔ تو اولڈ مین اتنی چیزوں سے لڑتا ہے۔ یہ ساری نیچرل فورسز ہیں جو انسان کو ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتی ہیں، انسان کو تباہ کر دینا چاہتی ہیں، لیکن انسان ان سے سٹرگل کرتا ہے، ان کے ساتھ فائٹ کرتا ہے۔ تو جس طرح کے اولڈ مین کنفلکٹ میں ہے نیچرل فورسز کے ساتھ، اسی طرح ہر انسان بیماری سے لڑ رہا ہے، اپنے والدین کی موت سے لڑ رہا ہے، مسائل سے لڑ رہا ہے، کالمیٹیز جو نیچرل بلوز آتے ہیں، فطرت جو ہمارے اوپر اٹیک کرتی ہے زلزلوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، انسان اس سے لڑ رہا ہے، بالکل اور سب سے اہم بات جنگوں سے لڑ رہا ہے۔ جنگوں سے This struggling spirit is universal۔ یہ جو اسٹرگلنگ اسپرٹ ہے، کون سی؟ اولڈ مین والی۔ یہ اولڈ مین کی اسٹرگلنگ اسپرٹ جو ہے از یونیورسل، یہ دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے، ان چیئرز پر بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر ایک لڑکی، ہر ایک لڑکا، اس کے اندر ایسی ہی اسٹرگلنگ اسپرٹ ہے جیسی اولڈ مین کے اندر ہے۔ تو دنیا کی ہر جگہ جتنے بھی انسان ہیں، سب کے اندر اسٹرگلنگ اسپرٹ ہے، سب کے اندر ایک اولڈ مین ہے۔ All men have an old man in themselves۔ ہر انسان کے اندر ایک اولڈ مین ہے۔ Like old man, everyone is fighting against natural blues۔ اور اولڈ مین کی طرح ہر ایک شخص لڑ رہا ہے نیچرل بلوز سے، قدرتی آفات سے، جیسا کہ ڈیتھ، موت بھی قدرتی آفت ہے، انسان اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنی عمر بڑھانے کی سوچ رہا ہے، ٹیلی مر پر تجربات کر رہا ہے۔ ایک سائنٹسٹ ہے، وہ ٹیلی مر پر تجربہ کر رہا ہے۔ ٹیلی مر ہمارا سیل ہے، سیل کے اندر کروموسومز ہیں، نیوکلس ہے، نیوکلس میں کروموسومز ہیں، کروموسومز میں ہمارے جینز ہیں، جینز کے اندر ٹیلیمر ہے۔ اوکے، ٹیلیمر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے سیل ریپیئر ہوتے ہیں اور نئے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سائنٹسٹ کہتا ہے، اس سائنٹسٹ کا نام میں نہیں بتانا چاہتا، وہ کہتا ہے اگر اس ٹیلیمر کو مضبوط کر لیا جائے، طاقتور کر لیا جائے، تو یہ زیادہ دیر تک نئے سیل پروڈیوس کر سکتا ہے اور پرانے سیلز کو ایمینڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو انسان کی زندگی بڑھ سکتی ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ 2030 کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ، یہ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر کے وہ میڈیسن دے دے گا، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ 250 سال تک ہو جائے گی، نیچرل لائف اس کی۔ تو وہ اس کا کلیم ہے۔ تو انسان دیکھا جائے تو آفت سے انسان ڈیتھ کا مقابلہ کرتا ہے، انسان قدرتی آفتوں کا مقابلہ کرتا ہے، ہر انسان ڈیتھ ہے، جیسے ڈیزیز ہے، پاورٹی ہے، لک ہے، لک کا بھی مقابلہ کرتا ہے انسان، اپنی قسمت کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اس کو ٹیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک رائٹر ہے، اس کا نام ہے میکھیولی۔ 15 سینچری کا رائٹر ہے، وہ اتنا بڑا رائٹر ہے کہ جو CSS کرتے ہیں لوگ، وہ میکھیولی کی بک دا پرنس کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں۔ سرانے کے نیچے تو ہم سب سے اہم چیز رکھ کے سوتے ہیں، اور سب سے اہم چیز تو موبائل ہے، اسی میں تو سارے ہمارے خط پتر ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں،
جو CSS کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب سے اہم چیز اسے کنسیڈر کرتے ہیں. وہ بک اتنی اہم ہے. تو میکھیولی کہتا ہے کہ انسان کی قسمت جو ہے، قسمت اس کی گھوڑے کی طرح ہے، جنگلی ہے، گھوڑے کی طرح. کہتا ہے اس گھوڑے کو مضبوطی سے اپنی رانوں کے اندر تھام کے رکھو اور اس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اس قسمت کے اوپر سوار رہو، قسمت کو اپنے تابع کرو، اس کو اپنے رانوں کے نیچے، اور پھر دیکھو تم کتنی ترقی کرتے ہو. لیکن میکیولی کو پوری دنیا گالیاں بھی دیتی ہے، وہ باتیں بھی ایسی ایسی کرتا ہے. اوکے. فریلٹی، انسان اپنی کمزوری کے خلاف لڑتا ہے. اینڈ انسرٹنٹی آف لائف، اور زندگی کا جو غیر یقینی ہے اس کے خلاف لڑتا ہے. ہم یہاں بیٹھے کتنی طاقت وثوق کے ساتھ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم بڑے پرعزم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے. بٹ وی نو لائف از انسرٹن، پتہ نہیں کل ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. میں ایک دن بڑا ایموشنل ہو کے کہہ رہا تھا. میں کہا، بچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ وہ ایک لڑکی جو ہے وہ بڑی سر لڑکی تھی اور کافی ایجڈ بھی تھی اور کافی ہیومرس بھی تھی، مزاحیہ بھی تھی. میں نے کہا بھائی زندگی کا کیا پتہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا، مجھے ایسا لگتا ہے. میں بڑا مایوس ہو کے بیٹھا ہوا تھا اور بڑے تھکے تھکے الفاظ جو کہہ رہا تھا. لڑکی کہتی ہے سر اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ سے پہلے تو میں مر جاؤں. میں نے اس کی طرف دیکھا، کلاس ساری خاموش ہوئی. میں نے کہا نہیں، حق تے میں بنتا ہے. تو ساری بات مذاق میں چلی گئی. اوکے. مین از گریٹ بیکاز آف ہز کریج، انسان گریٹ ہے. کیوں گریٹ ہے؟ اپنی کریج کی وجہ سے. دوسرے جانوروں کے اندر شاید اتنی کریج نہ ہو جتنی انسان کے اندر ہے. انڈیورنس، برداشت کی وجہ سے انسان گریٹ ہے، انسان برداشت کر سکتا ہے. اینڈ پاور آف اسٹے، اور انسان کے اندر پاور آف اسٹے ہے، قائم رہنے کی طاقت ہے. دوسرے جانوروں میں شاید اتنی نہیں ہے طاقت، اسی لیے وہ تعداد میں کم ہے اور ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں ہم. اسی لیے کیوں؟ ہمارے اندر پاور آف اسٹے ہے، برداشت ہے اور کریج ہے. تو انسان کا خاصہ یہی ہے. جس انسان کے اندر کریج نہیں، جس انسان کے اندر برداشت نہیں، جس انسان کے اندر پاور آف اسٹے نہیں، وہ تو اینیمل ہے، وہ تو انسان بھی نہیں ہے. تو اسٹب بورن اولڈ مین، یہ سخت جان جو اولڈ مین تھا، بیکمز دا ماؤتھ پیس آف آل مین، یہ تمام انسانوں کا نمائندہ بن گیا، ان کا ریپریزنٹیٹیو ماؤتھ پیس بن گیا. کیوں؟ ٹو چیلنج دا شارک لائک ہارڈشپس، شارک جیسی مشکلات کو چیلنج کرنے کے لیے اولڈ مین ہر ایک انسان کا سمبل بن گیا ہے، ہر ایک انسان کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یس میرے اندر کرج ہے، یس میرے اندر برداشت ہے، پاور آف اسٹے ہے. اور وہ ہر انسان کو ریپرزینٹ کرتا ہوا چیلنج کر دیتا ہے کس کو؟ شارکس کو. when it declares، جب وہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ and pain does not matter to a man، اور انسان درد کی پرواہ نہیں کرتا. but man is not made for defeat، اور انسان ڈیفیٹ، شکست کے لیے نہیں بنا. a man can be destroyed but not defeated، ایک انسان تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا. تو یہ 3 سینٹنس، 3 ڈائلاگس جو اولڈ مین نے ڈکلیئر کیے ہیں، یہ ڈائلاگ اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ انسان کے اندر کریج ہے، انسان کے اندر برداشت ہے، انڈیورنس ہے، ٹالرنس ہے، انسان کے اندر پاور آف اسٹے ہے. تو اسی لیے اولڈ مین چیلنج کر دیتا ہے شوق جیسی ڈیفیکلٹیز کو، تاکہ تمام انسانوں کو باور ہو جائے کہ ہمیں قائم رہنا ہے، ہمیں جرأت رکھنی ہے. ہر انسان کو ریمائنڈ کرا رہا ہے
مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ. کیا ہے انسان میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے لوگوں، کہ انسان شکست کے لیے نہیں بنا. نو ڈاؤٹ سنتیاگو از ایکوئنگ. کوئی شک نہیں سنتیاگو گونج رہا ہے، سنتیاگو بول رہا ہے. اینڈ ریمائنڈنگ آل، اور تمام انسانوں کو یاد دہانی کرا رہا ہے. دیٹ وی ول برنگ اسکیلٹن، کہ لوگوں سنو ہم اسکیلٹن ضرور لائیں گے، ہم ڈھانچہ ضرور لائیں گے، ہم ہڈیاں ضرور لائیں گے. اف ناٹ فلیش اینڈ بلڈ ود اٹ، اگر اس کے ساتھ گوشت پوشت نہ بھی ہوا تو خیر ہے. ہم کنارے پر آئیں گے، ہم ڈھانچہ ضرور لے آئیں گے، تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ اس صدی کے لوگ بیکار تھے، مردہ تھے. لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص جو ہے اسے زندگی میں کچھ نہیں کیا. نہیں، وہ کم از کم اس ڈھانچے کو دیکھ کر، اسکیلٹن کو دیکھ کر یہ کہیں گے انہوں نے کوشش کی. اور بی اے ہو نہ ہو، کم از کم بی اے کا فیل والا رزلٹ کارڈ تو لے آؤ نا. لوگ کہیں گے چلو اس نے ایک بار ایگزام تو دیے تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آپ پورا بھرا ہوا رزلٹ کارڈ لے آئیں گے، پاس والا، اچھے نمبروں والا. This skeleton is enough to confirm our victory. تو یہ skeleton کافی ہوگا ہماری وکٹری کو کنفرم کرنے کے لیے. That we have struggled hard، کہ ہم نے سخت کوشش کی. To make the world worth living، اس دنیا کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے. اور ہم کم از کم اسکیلٹن تو لے آئیں، یہ تاکہ ایویڈنٹ ہو جائے کہ ہم نے کوشش کی کس کے لیے، اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے. تو انسان کیا کر رہا ہے؟ پوری دنیا کا انسان، پوری دنیا کے انسان کا سب سے بڑا فنکشن، انسان کا سب سے بڑا فنکشن ہے کہ وہ ایسے آئیڈیاز لانچ کرے، ایسی پریکٹیکل چیزیں لانچ کرے جس کا باقی ماندہ دنیا کو فائدہ ہو، لوگوں کا رہن سہن آسان ہو. ٹھیک ہے، تو تمام دنیا کے لوگوں کا بچے پیدا کرنا، یہ جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے. صرف بچے پیدا کرنا، جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، آپ بھی کریں گے، ایک بات ہو جائے گی. انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے، اس کے پاس عقل ہے. تو انسان کو اپنی عقل کے بچے پیدا کرنے چاہیے. سائنٹسٹ اپنی عقل کا بچہ پیدا کرتا ہے، کوئی نیا آئیڈیا دے کر، کوئی نیا سافٹ ویئر بنا کر. تو ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہم ہار بھی جائیں تو خیر ہے، اسکیلٹن تو لے آئیں. اینڈ سم ٹائمز دا اولڈ مین از جسٹ این اولڈ مین. اور بعض اوقات اولڈ مین بس اولڈ مین ہی ہے، بس اس کو ایک انسان، ایک مچھیرا ہی دیکھیں، اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہ دیکھیں. اوکے، سو ناؤ کم ٹو دا کوشچنز اگین. اوپر آئیں گے کوشچنز کی طرف. ہم نے کوشچنز جہاں پر چھوڑے تھے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اب وہاں پر بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نو. ہم نے اولڈ مین والا پڑھ لیا تھا، ابھی اس کا سیمبل بھی پڑھ کر آ رہے ہیں اوپر. اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے مینولین پڑھنا ہے. آئیے مینولین کے اندر پڑھتے ہیں کہ مینولین، ہاں، اب مینولین سے متعلقہ کتنے سوال یونیورسٹی نے ریز کیے ہیں سیمبلز کے حوالے سے، ان کویشچن کو ذرا ریڈ کر لیں. ڈرا کریکٹر اسکیچ آف مینولین ان یور اون ورڈس. مینولین کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. یا مینولین از اے پیرابل آف اولڈ مینز یوتھ اینڈ ایج. مینولین اولڈ مین کی جوانی کا سمبل ہے. اولڈ مین جب بھی مصیبت میں ہوتا ہے تو مینولین کو یاد کرتا ہے کہ اے کاش مینولین اس کے پاس ہوتا.
تو مینولین کیونکہ ینگ ہے, ہی از 12 years old or 11 years old or 13 years old, تو مینولین کو کیوں یاد کرتا ہے؟ کیونکہ مینولین از دا سمبل آف ہز یوتھ, اس کی جوانی کا سمبل ہے. تو مینولین ایک سمبل تو ہے. پیرابل کہتے ہیں, پیرابل کا مطلب ہوتا ہے ایکول ایگزامپل. آپ پیرابل کا مطلب کریں گے مثال, آپ پیرابل کا مطلب کریں گے سمبل. پیرابل کا مطلب کیا؟ سمبل. تو مینولین اولڈ مین کی جوانی کا سمبل ہے. یوتھ اینڈ ایج, اس کا مطلب جوانی ہی ہے, دونوں لفظوں کا مطلب. ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب سینتیاگوز ریلیشن شپ ود دا بوائے؟ سینتیاگو کے لڑکے مینولین کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھے, کیسا ریلیشن شپ تھا؟ اولڈ مین بوڑھا آدمی ہے, نیئر اباؤٹ 70+ ہے, وائل دا بوائے از 13 years old. تو ان کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہ استاد شاگرد ہیں. استاد شاگرد ہونے کے علاوہ یہ دوست بھی ہیں, فردر ہم ڈسکس کریں گے. یا کوشچن آتا ہے, دا اولڈ مین لکس اپان مینولین. اولڈ مین مینولین کو سمجھتا ہے, دیکھتا ہے, ایز ناٹ اونلی ایز اپرینٹائز, نہ صرف اولڈ مین مینولین کو اپنا شاگرد سمجھتا ہے, بٹ آلسو ہز فرینڈ اینڈ ہز ایکول, بلکہ وہ مینولین کو اپنا دوست اور اپنے برابر کا حامی سمجھتا ہے. الابریٹ کریں. یعنی کہ مینولین اولڈ مین کا دوست بھی ہے, شاگرد بھی ہے اور اس کے برابر بھی ہے. ہاؤ ڈز مینولین ایکسپریس ہز لو فار دا اولڈ مین؟ مینولین اولڈ مین سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ استاد شاگرد والی محبت. اور واٹ از دا سگنیفیکینس آف مینولین ان دا ناول؟ ناول کے اندر اس شاگرد مینولین کی کیا اہمیت ہے؟ یا ایک ڈائلاگ ہے, آئی وش آئی ہیڈ اے بوائے, میں خواہش کرتا ہوں کہ میرے پاس لڑکا ہوتا. اس سینٹینس کی کیا اہمیت ہے؟ ایلیبریٹ کریں. تو آپ دیکھیں کہ کریکٹر سکیچ بھی اسی میں ہو جائے گا, سیمبل بھی اسی میں ہو جائے گا, ریلیشن شپ بھی اسی میں ہو جائے گا, اور پھر ایک ڈائلاگ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. تو اسی کے اندر یہ سارے کویشچن سالو کریں گے. آئیے آنسر کی طرف. نیچے جب آنسر پہ جائیں گے تو جہاں پر ہم نے آنسر ٹرانسلیٹ کیا تھا اس سے نیچے بولڈ لکھا ہوا ہوگا مینولین, لکھا ہوا ہے نا. First I will make reading and after this I will translate it for you. Manoline is a striking symbol of strength. Saul, یہ Saul ہے, soul نہیں ہے. Saul, sooth, student, self-confidence, stimulation, hope, love and youth. Stimulation. Everyone is in need of Manoline like the frail body of old man. Whenever the old man is trapped in trouble, Manoline emerged as parable of his youth and age. I wish the boy were here. I wish I had a boy. The great Manoline is not only his loyal student but also his best friend in his hard times. He used to help him in his fishing arrangements, bring him small fish and carry the fishing gear. He used to share with him company, coffee, beer and bread. In the end, when the old man complains his bad luck, no, I'm not lucky anymore, Manoline becomes a message of youthful hope by saying, the hell with luck, I will bring the luck with me. This makes the old man again an adventurous lion. آپ کو مل گیا ہے؟ اوکے. May I translate?
مینولین از اے اسٹرائکنگ سمبل آف اسٹرینتھ. مینولین زبردست قسم کا سمبل ہے. کس کا سمبل ہے؟ طاقت کا. سول ایک روح کا، مضبوط روح کا سمبل ہے. سوت سکون کا سمبل ہے. اسٹوڈنٹ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا سمبل ہے. سیلف کانفیڈنس اور وہ خود اعتمادی کا سمبل ہے. اسٹیمولیشن اشاکے کا سمبل ہے، جوش کا سمبل ہے. اشاکہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، جوش اشاکے کا سمبل ہے. ہوپ کا سمبل ہے، امید کا سمبل ہے. لو کا، یوتھ کا، جوانی کا سمبل ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے مینولین کو بتایا ہے کہ کتنی چیزوں کا سمبل ہے. 6 یا 7 چیزیں ہیں کہ مینولین طاقت کا سمبل بھی ہے، سکون کا سمبل ہے، ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا سمبل ہے، کانفیڈنس کا سمبل ہے، اسٹیمولیشن کا، لو کا، یوتھ کا. اگر آپ اس سوال کو ایک بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر ایک لفظ کا ایک سینٹینس بنا سکتے ہیں. مینولین از اے اسٹرائکنگ سمبل آف اسٹرینتھ، فل اسٹاپ. ہی از آلسو اے سمبل آف گڈ سول، فل اسٹاپ. He is the symbol of sooth and good student. Manoline is the symbol of self-confidence too. آپ اس کا سینٹینس بناتے جائیں، چھوٹے چھوٹے سمپل سینٹینس بناتے جائیں، آپ بڑا کر سکتے ہیں. تو ایک لائن کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ میرے جو اسکالرز ہیں، آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ ان تمام چیزوں کو انالائز کریں گے کہ میں نے کتنا فنکشنل بنایا ہے ان چیزوں کو. ایوری ون از ان نیڈ آف مینولین. ہر ایک مینولین کی چاہت رکھتا ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے مینولین کی. کیونکہ لائک دا فریل باڈی آف اولڈ مین، کیونکہ ہر ایک کی باڈی کمزور باڈی ہے، جس طرح کہ اولڈ مین کی باڈی ہے. انسان در حقیقت تو کمزور ہے، انسان در حقیقت کمزور ہے، فریل باڈی ہے اس کی، لیکن وہ ہارڈ شپس کا مقابلہ کرنے والا ہے. تو ہر انسان کی کمزور باڈی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک مینولین کی، ایک ہوپ کی، ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ہارڈ شپس کا مقابلہ کر سکے. Whenever the old man is trapped in trouble, جب بھی old man مشکل میں پھنستا ہے، مینولین emerged as parable of his youth and age. تو مینولین اس کی جوانی کا سمبل بن کر سامنے آتا ہے. جب بھی اولڈ مین مشکل میں ہے، مینولین کو یاد کرتا ہے. کیوں یاد کرتا ہے؟ کیونکہ مینولین از دا سمبل آف ہز یوتھ اینڈ ایج. تو اولڈ مین کہتا ہے اسکف میں بیٹھا مشکل میں جب بھی آیا، کہتا ہے آئی وش دا بوائے ور ہیئر. میں خواہش کرتا ہوں کہ لڑکا میرے ساتھ کشتی میں ہوتا. آئی وش آئی ہیڈ اے بوائے. اے کاش کہ میرے پاس لڑکا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے اے کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، اے کاش کہ میرے پاس جوانی ہوتی، ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مینولین اولڈ مین کا شاگرد ہے اور بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس وقت اولڈ مین کے ساتھ اس کی بوٹ میں فشنگ کے لیے جاتا تھا. وہ اولڈ مین پوچھتا ہے مینولین سے کہ مینولین بتاؤ تمہیں پہلے کون سا سین یاد ہے؟ تو مینولین کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار تم نے مچھلی پکڑی تھی اور مچھلی اسکف کے اندر تڑپ رہی تھی، وہ پھڑک رہی تھی، اور تم نے اس کے اوپر ڈنڈے برسا کر اسے مار دیا تھا. مجھے یہ سین شروع والا یاد ہے. یعنی کہ مینولین کی یادداشت بھی ابھی نہیں بنی تھی، ابھی وہ بالکل 4 سال کا 5 سال کا بچہ تھا، تو اس وقت وہ اولڈ مین کے ساتھ اسکف میں جانا شروع ہوا ہے. جس طرح آپ چھوٹے سے تھے اور میں کل پکچر دیکھ رہا تھا، اس میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مینولین کے ساتھ رہا ہے، اور یہ جب سے اولڈ مین کو مچھلی نہیں مل رہی تھی، پہلے 40 دن تو اولڈ مین کے ساتھ وہ جاتا رہا ہے. مچھلی نہیں پکڑی انہوں نے، لیکن بعد میں مینولین کے پیرنٹس نے کہا بھئی یہ اولڈ مین تو سلاؤ ہو گیا ہے، بدبخت ہو گیا، تم اس کی اسکف کو چھوڑ دو، اس کے حصے کی مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں.
اور مینولین نے اولڈ مین کی اسکف کو چھوڑ دیا تھا اور کسی دوسرے کی اسکف پر گیا تھا کسی اور مچھیرے کے ساتھ, اور وہاں پر دوسرے تیسرے دن ہی مینولین نے اچھی مچھلیاں پکڑی تھیں. لیکن پھر بھی وہ شام کو ڈیلی اولڈ مین کی شائق میں جھونپڑی میں آتا, اس کو ٹی سرو کرتا, اس کو کھانا کھلاتا, اس کو کافی پلاتا, اس کو شراب پلاتا, اس کی خدمت کرتا, اسے کمپنی دیتا. تو یہ ہے ٹرو اسٹوڈنٹ, اچھا اسٹوڈنٹ, اچھا پیپل ہے, شاگرد ہے. کیوں؟ اس کو اپنے استاد کی فکر ہے, روزی روٹی وہ جہاں سے کمائے. آپ اس طرح استاد شاگرد کی اگزامپل دیکھیں, بہت بڑی اگزامپل پلیٹو اور ارسطوٹل کی ہیں. افلاطون اور ارسطو استاد شاگرد تھے. پلیٹو واز ٹیچر, ارسطوٹل واز اسٹوڈنٹ. پلیٹو نے جو کچھ لکھا ارسطوٹل نے اس کے بالکل خلاف آرگومنٹ دی اور بڑے طاقتور دیے, لیکن ساری زندگی اپنے استاد کے بعد جاتا رہا ہے, اس کی خدمت کرتا رہا, باقاعدہ خدمت, اور اس کی موت تک اس کے پاس رہا ہے, اور اس پر بہت کچھ لکھا بھی ہے اپنے استاد کی کوالٹیز پر. لیکن نالج میں, آئیڈیاز میں اختلاف ہے زبردست قسم کا. تو پہلے 40 دن تک وہ ساتھ گیا ہے. جب 84 ڈیز کا وہ پیریڈ آیا ہے بھوک ننگ کا اولڈ مین پر, پہلے 40 دن مینولین ساتھ جاتا رہا ہے. بعد کے 44 ڈیز وہ اولڈ مین کے ساتھ مچھلی پکڑنے نہیں گیا. اب کیونکہ اولڈ مین کو عادت پڑی ہوئی تھی 10-12 سال سے مینولین کی, تو وہاں جب اس نے مچھلی پکڑ لی تو کہتا ہے کہ اے کاش میرے پاس لڑکا ہوتا, ہے نا. تو یاد کر رہا ہے. دا گریٹ مینولین از ناٹ اونلی ہز لائل اسٹوڈنٹ, یہ گریٹ مینولین ہے. استاد گریٹ, صرف استاد ہی گریٹ نہیں ہوتے, اسٹوڈنٹ بھی گریٹ ہوتے ہیں. استاد صرف گریٹ نہیں ہے, استاد عظیم ہے, اسٹوڈنٹ بھی تو عظیم ہو سکتا ہے, وہ تو اس کی پرفارمنس سے سامنے ہے نا. تو یہ گریٹ مینولین ہے. میں نے کہا گریٹ مینولین, یہ نہ صرف لائل اسٹوڈنٹ ہے بٹ آلسو ہز بیسٹ فرینڈ ان ہز ہارڈ ٹائمس, بلکہ ہارڈ ٹائمز کا بیسٹ فرینڈ بھی ہے. ہی یوزڈ ٹو ہیلپ ہم ان ہز فشنگ ارینجمنٹس, اور فشنگ ارینجمنٹس میں اس کی ہیلپ کرتا ہے. روزانہ صبح صبح سامان سارا کندھے پر اٹھا کر وہ جاتا ہے اولڈ مین کے ساتھ, اس کو اسکف میں بٹھا کر بائے بائے ٹاٹا کر کے واپس آتا ہے. اور شام کو اولڈ مین کی اسکف جب آتی ہے تو وہاں جا کر سارا سامان کندھے پر, کشتی کو باندھنا, سامان اٹھانا, اس میں نیزہ ہوتا ہے, رسیاں ہوتی ہیں, لاٹ آف تھنگز آر اوور دیئر, وہ اٹھا کر گھر بھی لے آتا ہے. تو یہ فشنگ ارینجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. تو اولڈ مین جس دن 85th ڈے ہوتا ہے, اولڈ مین ڈیپ سی میں جا رہا ہوتا ہے, اس دن رات کو 84th ڈے کی ایوننگ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ صبح سویرے اولڈ مین آ کر مینولین کو اٹھائے گا, اور مینولین پھر جا کر وہ سرد خانے سے, وہاں قریب ایک سرد خانہ ہے, یہ مچھیرے جتنی بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں نا, یہ اس سرد خانے میں رکھ آتے ہیں, ان کو بیچ آتے ہیں. اور سرد خانے سے چھوٹی چارہ مچھلیاں بھی ملتی ہیں, بیٹ بنانے کے لیے, کانٹا بنانے کے لیے, بڑی مچھلیوں کو پھانسنے والا کنڈا بنانے کے لیے بیٹ, چھوٹی مچھلیاں ملتی ہیں, ان کا نام سارڈینز ہوتا ہے, سارڈینز. تو صبح سویرے مینولین اس کو سارڈینز لا کر دیتا ہے اور اس کو کانٹے بنا کر دیتا ہے, پھر اسکف میں بٹھاتا ہے, پھر ٹاٹا کرتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو مینولین کا پتہ چل گیا کہ فشنگ ارینجمنٹ میں اولڈ مین کی ہیلپ کرتا ہے. ویری گڈ. برنگ ہم اسمال فش, اسے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لا کر دیتا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ کانٹے بنائے, بیٹ بنائے یا کنڈے بنائے. یہ مچھلیاں کون سی ہیں؟ سارڈین فش ہیں, سارڈین. اخبار میں رکھ کے لے آتا ہے. اینڈ کیری دا فشنگ گیئر,
اور اولڈ مین کا مچھلی کے شکار کا ساز و سامان اٹھاتا ہے، لے بھی جاتا ہے، لے بھی آتا ہے. He used to share with him company. وہ اس کے ساتھ کمپنی شیئر کرتا ہے، مین کہ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، گوسپ کرتا ہے، اسے کمپنی دیتا ہے. اولڈ مین کی وائف مر چکی ہے نا، اب وہ تنہا ہے، تو یہ مینولین اس کا مطلب دوست ہے. کافی، اس کے ساتھ کافی شیئر کرتا ہے. بیئر، شراب شیئر کرتا ہے. اینڈ بریڈ، اور روٹی بھی شیئر کرتا ہے. ویری گڈ. ان دا اینڈ، اور اختتام پر، ناول کے اینڈ پر، when the old man complains his bad luck، جب اولڈ مین اپنے بیڈ لک کا کمپلین کرتا ہے، اولڈ مین کہتا ہے کہ مینولین نہیں، میرے حصے کی مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں، میں بدبخت ہو گیا ہوں. کہتا ہے no I'm not lucky، نہیں میں خوش قسمت نہیں ہوں. I'm not lucky anymore، میں مزید خوش قسمت نہیں رہا، لکی نہیں رہا. تو اس وقت جب اولڈ مین مایوس ہو گیا، اس نے کہا میں خوش قسمت نہیں رہا، تو مینولین بیکمز اے میسج آف یوتھفل ہوپ بائی سینگ، تو مینولین جوانی کی امید بن کر سامنے آیا یہ کہتے ہوئے دا ہیل ود لک آئی ول برنگ دا لک ود می. کہتے قسمت کی ایسی کی تیسی، قسمت تو میں اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے آؤں گا. کہ اولڈ مین دوبارہ تو ارادہ تو کر مچھلی پکڑنے کا، قسمت کو چھوڑو، قسمت تو میں اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے آؤں گا. تو اگر ارادے پختہ ہوں تو قسمت انسان گھسیٹ کر لے آتا ہے. تو مینولین بھی کہہ رہا ہے کہ تم ارادہ کرو دوبارہ فشنگ کا، مایوس نہ ہو، قسمت کی ایسی کی تیسی، قسمت تو میں گھسیٹ کر لے آؤں گا. تو دیٹ واز اے ٹرو اسٹوڈنٹ. This makes the old man again an adventurous lion. اس چیز نے اولڈ مین کو دوبارہ ایک مہم جو شیر بنا دیا، ایک بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والا شیر بنا دیا، بہادر بنا دیا. کیوں؟ یہ بات سننے کے بعد اولڈ مین سو گیا، اور کیا کر رہا تھا سو کر؟ وہ خواب دیکھ رہا، شیروں کے خواب دیکھ رہا تھا. بھاویں وچ نواز شریف آ جاندہ، ساڈا شیر واپس کرو میاں، ساڈے شیر نہ ویک. آئیے کویشچنز میں چلتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے سمبولزم کا دا سی. کویشچن: آر اوشن، اوشن بھی سمندر کو کہتے ہیں، اوکین نہیں پڑھنا، اوشن پڑھنا ہے. اوشن ایز اے لیونگ کریکٹر، اوشن ایک زندہ کردار ہے. از شیپنگ دا ادر کریکٹرس، اور یہ سمندر دوسرے کرداروں کو شیپ کرتا ہے. سمندر ہے تو فشز ہیں، سمندر ہے تو مارلن ہے، سمندر ہے تو شارکس ہیں، سمندر ہے تو مچھیرے ہیں، سمندر ہے تو ٹریجڈی ہے، سمندر ہے تو جیت ہے، سمندر ہے تو روزی روٹی ہے، سمندر ہے تو مینولین ہے، سمندر ہے تو سنتھیاگو ہے. تو اوشن از اے لیونگ کریکٹر، سمندر ایک زندہ کردار ہے، اور یہ باقی کرداروں کو بھی شیپ دیتا ہے، باقی کریکٹرز کی بھی شیپ بناتا ہے. اور ڈرا دا کریکٹر اسکیچ آف دا سی، سمندر کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. واٹ از دا رول آف دا سی ان دا ناول، ناول میں سمندر کا کیا کردار ہے. اوشن ان دا ناول از اے لیونگ کریکٹر. ڈسکس، سمندر باقاعدہ زندہ سلامت ایک کردار ہے، ڈسکس کریں. سی از ایز گڈ اے کریکٹر ایز اینی ادر ان دا ناول، سمندر اتنا اچھا کردار ہے ناول کا جتنا کہ ناول میں دوسرے کردار اچھے ہیں، جیسا کہ مضبوط اولڈ مین ہے، جیسا کہ مینولین ہے، مورلین ہے، شارکس ہیں. جتنے مضبوط وہ کردار ہیں
اتنا ہی مضبوط کردار سمندر کا ہے. الیبوریٹ تفصیل کریں. الیبوریٹ دا سی از اے سمبولک کریکٹر. الیبوریٹ کریں سی ایک سمبولک کریکٹر ہے. ناؤ we'll move to answer. دا سی کی ہیڈنگ تھوڑی بولڈ ہے, آپ یہاں سے دیکھیں گے. دا سی از دا سمبل آف لائف. سمندر زندگی کا سمبل ہے. جتنی کہ سمندر گہرا ہے زندگی بھی اتنی گہری ہے. جتنا کہ سمندر میں اچھال ہوتا ہے زندگی میں بھی اتنا اچھال ہے. جتنی کی فیور سمندر دیتا ہے مچھلیوں کی روزی روٹی کی صورت میں, اتنی فیور زندگی بھی دیتی ہے. جتنی مشکلات سمندر دیتا ہے اتنی مشکلات زندگی بھی دیتی ہے. تو سی از دا سمبل آف لائف. بوتھ آر مسٹیک. دونوں پراسرار ہیں. کون کون؟ زمن, ہاں یس. اور سمندر. لائف بھی پراسرار ہے, سمندر بھی پراسرار ہے. آپ سمندر کو آپ نے دیکھا نہیں. آپ کراچی جائیں ان دنوں میں, خاص طور پر جون جولائی کے اندر. میں 7 دن پہلے جب کراچی میں گیا تو پہلے 7 دن میں 7 سائٹس پر بیٹھ کر سارا دن سمندر دیکھتا رہا اور حیران رہا یہ چاہتا کیا ہے, یہ کر کیا رہا ہے, یہ کتنا پراسرار ہے. میں انگلینڈ گیا, میں پکھٹ گیا بینکاک, وہاں پر بھی میں پکھٹ گیا تھائی لینڈ میں, تو وہاں پر بیٹھ کر میں سمندر کو دیکھتا رہا. اور وہاں پر جو میں نے جاب تھی میری, جو اسکول تھا اور کالج تھا, وہ دیٹ واز آلسو ان فرنٹ آف سی سائڈ کے سامنے تھا. اوکے واٹس ایور. تو بوتھ آر مسٹیک اینڈ بوتھ آر کلیئر. اور دونوں واضح بھی ہیں. ایک عجیب سی بات ہے, زندگی واضح ہے, کلیئر ہے, زندگی ہے, موجود ہے, دیکھ رہے ہیں, جی رہے ہیں. زندگی پراسرار ہے, کہاں ہے, کس جگہ ہے, کیسے ہے. سمندر سامنے ہے, بس ایسے ہے, پانی ہے, اچھل رہا ہے, کلیئر ہے. اس کی گہرائیوں میں کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح سے اچھل, مسٹیک ہے. بوتھ آر سمپیتھٹک. دونوں چیزیں ہمدردانہ ہیں. بوتھ آر کروول. دونوں ہمدرد بھی ہیں, دونوں ظالم بھی ہیں. بوتھ آر ڈیپ, بوتھ آر شالو. دونوں گہرے بھی ہیں, دونوں پر اچھال والے بھی ہیں. بوتھ آر اٹریکٹیو, بوتھ آر چیلنجنگ. دونوں اٹریکٹیو ہیں, دونوں چیلنجنگ ہیں. دونوں چیلنج کرتے ہیں, دونوں اپنی طرف کھینچتے ہیں. زندگی کہتی ہے مجھے جیو, میرے پاس آؤ. سمندر کہتا ہے میرے پاس آؤ. وہ کہتے ہیں سمندر کے قریب جائیں تو دل چاہتا ہے کہ نیچے سے نیچے اترتے جائیں, آگے سے آگے بڑھتے جائیں. اور بوتھ آر چیلنجنگ, اور دونوں چیلنج بھی دیتے ہیں, ٹف ٹائم دیتے ہیں. بوتھ ہیو ساروز, بوتھ ہیو جائز. دونوں کے اندر ساروز ہیں, دکھ ہیں, دونوں کے اندر جائز ہیں. لائک آل ہیومن بینگز, تمام ہیومن بینگز کی طرح, دا اولڈ مین سیکس دا بوتھ موڈس. اولڈ مین بھی سمندر میں دونوں موڈ حاصل کرتا ہے, مشکلات بھی دیکھتا ہے, فیورز بھی دیکھتا ہے. اینڈ ہی از اویئر اباؤٹ دا فیکٹ, اور اولڈ مین اس حقیقت سے واقف ہے, that the tough seas make skillful sailors. کہ مشکل ترین جو سمندر ہوتے ہیں وہ بہترین قسم کے ملحہ پیدا کرتے ہیں, بہترین قسم کے مچھیرے پیدا کرتے ہیں, بہترین قسم کے سمندر میں سفر کرنے والے پیدا کرتے ہیں. سی پلیز این امپورٹنٹ رول. سمندر اہم کردار ادا کرتا ہے. اٹ انفلوئنسز سینتیاگو. سمندر سینتیاگو پر اثر انداز ہوتا ہے. دا بوائے, لڑکے پر اثر انداز ہوتا ہے. دا مینولین, مارلن پر اثر انداز ہوتا ہے. اینڈ دا شارکس, شارکس پر بھی سمندر اثر انداز ہوتا ہے. اگر سمندر اولڈ مین کو ہر دوسرے دن فش دیتا رہتا تو اولڈ مین کبھی بھی بھوکا نہ مرتا, اولڈ مین کو کبھی بھی سلاؤ نہ کہا جاتا, اولڈ مین کبھی بھی اتنے گہرے سمندر میں نہ جاتا, اولڈ مین کبھی بھی مارلن کو نہ پکڑتا.
سمندر ایک ہے لیکن وہ زندگیوں پر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے, چیزوں پر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے. The sea supplies livelihood. سی پرووائڈ کرتا ہے, سپلائی کرتا ہے روزی روٹی ٹو سنتھیاگو کو روزی روٹی دیتا ہے. اینڈ ادر فشرمین, دوسرے مچھیروں کو بھی روزی روٹی دیتا ہے. اٹ ول سپلائی فوڈ, اور یہ فوڈ دیتا ہے ٹو ہم اولڈ مین کو, اینڈ ٹو مینی ادر پیپل, اور دوسرے کئی لوگوں کو. یہ اولڈ مین نے سقف میں بیٹھ کر کہا تھا اپنے منہ سے, انورٹڈ کاماز میں اس لیے لکھا ہے کہ یہ ٹیکسٹ کا حصہ ہے. جو ٹیکسٹ کا حصہ ہوتا ہے انورٹڈ کاماز میں لکھتا ہوں, جیسا کہ a man can be destroyed but not defeated, انورٹڈ کاماز میں لکھا. it will supply food to him and to many other people. وہ کہتا ہے کہ یہ مارلین یا یہ سمندر یہ دوسرے لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے. The sea is also the symbol of powerful force of nature. سمندر جو ہے یہ نیچر کی ایک زبردست طاقت کا بھی سمبل ہے کہ فطرت کتنی طاقتور ہے, قدرت کتنی طاقتور ہے. انسان مسلسل قدرت سے لڑائی کر رہا ہے. موت قدرتی چیز ہے, انسان لڑائی کرتا ہے. ڈیزیز قدرتی چیز ہے, انسان لڑائی کرتا ہے. فاصلہ قدرتی چیز ہے, انسان ٹرین بناتا ہے, انسان بلٹ بناتا ہے, انسان ایروپلین بناتا ہے. کیوں؟ اس نیچر کا مقابلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, مد مقابل ہے. لیکن رائٹر یہ بتا رہا ہے کہ نیچر جو ہے بہت طاقتور ہے. سمندر کو دیکھو کتنا طاقتور آبجیکٹ ہے. ایک بار باہر نکل آئے کناروں سے تو تم کیا کر سکتے ہو, کہاں جاؤ گے؟ ہر چیز تباہ کر دے گا, ہر چیز ڈسٹرائے ہو جائے گی. تو یہ پاورفل نیچرل آبجیکٹ کا سمبل ہے. ایوری ون لائک اولڈ مین از فائٹنگ اگینسٹ اٹ. ہر ایک اولڈ مین کی طرح ہر ایک شخص نیچر کے ساتھ لڑ رہا ہے. دا اولڈ مین از ہوپ فل. اولڈ مین پر امید ہے. انسٹیڈ آف اٹس کرولیٹی, سمندر نے ظلم کیا ہے, اس کے باوجود بھی اولڈ مین نے ہوپ نہیں چھوڑی. اینڈ کنسیڈرز اٹ آ فیمیل, اور اولڈ مین کہتا ہے سمندر تو ایک مادہ ہے, فیمیل کی طرح ہے, عورت کی طرح ہے. وہ اسے کہتے ہیں لاما, لوکل لینگویج میں کہتا ہے لاما, کہ یہ لاما ہے. مچھیروں کی لینگویج ہے یہ لاما, کہ یہ فیمیل ہے. who withholds great favors, جس کے پاس گریٹ فیورز ہیں. یہ عورت کی طرح ہے سمندر, اور یہ عنایات کرتی ہے, مچھلیاں دیتی ہے, روزی روٹی دیتی ہے, خوشیاں دیتی ہے. ایز ویل ایز ہارڈ شپس, اور یہ عورت کی طرح مشکلات بھی دیتی ہے, جس طرح کہ آپ کی امی آپ کی ابو کو دیتی ہے, باقر حسین کو. ٹھیک ہے, تو عورت کی طرح ہے سمندر, عنایات بھی دیتا ہے اور عنایات بھی دیتی ہے اور ہارڈ شپس بھی دیتی ہے. وائل ادر ینگ فشر مین, جبکہ دوسرے جو مچھیرے ہیں, مچھوارے نہیں کہنے, کل کیا کہہ رہے تھے؟ مچھوارے, وہ تو ہندی میں کہتے ہیں نا, ہندی میں مچھوارے کہتے ہیں. مچھوارے کہتے ہیں. اوکے, رائٹ. اچھا, اور جو دوسرے مچھوارے ہیں, کنسیڈر اٹ اے میل, وہ سمندر کو میل کنسیڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایلما ہے. ایلما کیوں؟ اس لیے ایلما کہتے ہیں کیونکہ وہ جوان ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی جوان ہے سمندر, اور جوان کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے اپنی روزی چھین کے لانی ہوتی ہے ہم نے. ان کا ویو یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں, یہ مرد کی طرح ہے سمندر. اولڈ مین کیونکہ بوڑھا آدمی ہے, وہ کہتا ہے یہ ایک مادہ کی طرح ہے, فیمیل کی طرح ہے, عورت کی طرح ہے, دوشیزہ کی طرح ہے, جو کہ فیورز دیتی ہے, مشکلات بھی دیتی ہے. اللہ بچائے مشکلات سے, وہ بھی عورت کے. میں کہتا ہوں عورت چاہے
तो 2-3 माह के अंदर अंदर बंदा खत्म कर दे, खा जाए बंदा। सही कह कैसे? उसे मुश्किलात देकर खाने में नमक डाल डाल के इतना कह दे औरत कि जी मैं आपके भाई को बड़ा पसंद करती हूँ, बस मर्द गया। इतना कह दे कि जी मुझे आपका भाई ज़्यादा पसंद है आपसे, बंदा तो वो मर गया। मर गया। ओके, बट वी नो दैट लाइक लाइफ, लेकिन हम जानते हैं समंदर जिंदगी की तरह, इट्स कलर, इसका रंग इज ब्लैक। हम जानते हैं जिंदगी की तरह समंदर का रंग काला है, ब्लैक है। इट स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग एंड सारो, और समंदर जो है सिंबल है दुखों का, मातम का, तकलीफ का सिंबल है। जिंदगी बड़ी ट्रेजिक है, तकलीफ वाली है, मुश्किल है। समंदर भी इसीलिए काला है, मातमी है। ओके, दैट वाज अ सिंबल ऑफ सी। क्वेश्चंस में चलेंगे, जहां पर क्वेश्चन आपने छोड़े थे वहीं से क्वेश्चन फिर स्टार्ट करेंगे। अब हमारा टॉपिक है, हमने बताना है सिंबल मॉर्लिन का। मॉर्लिन, मॉर्लिन, व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्लिन? मॉर्लिन की सिंबॉलिक अहमियत क्या है, अलामाती अहमियत क्या है? Elaborate the Marlin is a symbolic character. ओके, ये मार्लिन एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है, हमने ये डिस्कस करना है। आइए नीचे चलते हैं, आंसर में चलें, नीचे जाके देखें। Marlin is the symbol of aim, ideal, repute, bread, friend, enemy, and luck. So Marlin is a thing for which a man is ready to show his best and surprising determination and professional skills. Like old man, he is ready to take the risk of his life. Fish, I will stay with you until I am dead. Fish, I love you and respect you very much, but I'll kill you before this day ends. And come and kill me, I don't care who kills you. Like Marlin, aim also attacks man through injury, tiredness, hunger, continuous crushing trail. It is life-size competitor with intention and contention. आइए ट्रांसलेट करते हैं। मॉर्लिन इज द सिंबल ऑफ एम। मॉर्लिन एम का सिंबल है, ओल्ड मैन का एम यही था, एम का सिंबल है। आइडियल का सिंबल है कि ये मॉर्लिन मिल जाएगी तो रोजी रोटी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। रेप्यूट इज्जत का सिंबल है। ब्रेड का सिंबल है, रोजी रोटी का। फ्रेंड का सिंबल है, एनिमी का सिंबल है। एंड लक, और किस्मत का सिंबल है। फ्रेंड इसलिए क्योंकि उसी से रोजी रोटी मिलनी है, दुश्मन इसलिए कि उसको मार कर रोजी रोटी मिलनी है। और किस्मत का भी सिंबल है क्योंकि पता नहीं कहां पर मिल जाती है मार्लिन, किस्मत कहां पर मिलती है। सो मार्लिन इज अ थिंग फॉर विच अ मैन इज रेडी। तो मार्लिन एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर इंसान तैयार है। टू शो इज बेस्ट एंड सरप्राइजिंग डिटर्मिनेशन, अपनी बेहतरीन और हैरान कुन किस्म की अज़म को शो करने के लिए हर आदमी तैयार है कि मैं मार्लिन पकड़ कर रहूँगा और मैं अपने इस एम लाइक मार्लिन को पकड़ने के लिए हैरान कुन अज़म शो करूँगा। एंड प्रोफेशनल स्किल्स, और मैं मार्लिन को पकड़ने के लिए, हर इंसान कहता है मैं क्या करूँगा, अपने बेहतरीन पेशावराना गुर इस्तेमाल करूँगा, गुर दिखाऊँगा, सलाहियतें दिखाऊँगा। तो हर इंसान मार्लिन को पकड़ने के लिए तैयार है और अपना अज़म शो करने के लिए तैयार है और उसके लिए अपनी पेशावराना सलाहियतें शो करने के लिए तैयार है। लाइक ओल्ड मैन ही इज़ रेडी, और ओल्ड मैन की तरह हर शख्स तैयार है
ٹو ٹیک دا رسک آف ہز لائف، بالکل اپنی زندگی کا رسک اٹھانے کے لیے، وہ اپنے ایم کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی داؤ پر لگا لیتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ اولڈ مین نے لگائی. اولڈ مین کہتا ہے فش آئی ول اسٹے ود یو انٹل آئی ایم ڈیڈ، مچھلی میں اس وقت تک تیرے ساتھ رہوں گا جب تک میں مر نہیں جاتا. فش آئی لو یو اینڈ ریسپیکٹ یو ویری مچ، مچھلی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری عزت کرتا ہوں. بٹ آئی ول کل یو بیفور دس ڈے اینڈز، لیکن اس دن کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں تجھے مار ڈالوں گا. اینڈ کم اینڈ کل می، اور دیکھو کہتا ہے رسک دیکھو کیسے لے رہا ہے، کہتا ہے آؤ اور مجھے مار ڈالو. اولڈ مین اپنی زندگی داؤ پر لگا کر ٹھہرا ہے. ہر شخص اسی طرح اپنی زندگی داؤ پر لگاتا ہے اپنے ایم کو حاصل کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ کیئر ہو کلز ہو، میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ تو مجھے مار ڈالے کہ میں تجھے مار ڈالوں. لائک مارلن ایم آلسو اٹیکس مین، مارلن کی طرح ایم بھی انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اس کے اٹیک طریقہ واردات ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیسے اٹیک کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تھرو انجری، وہ انسان کو انجری دیتا ہے. ایک انسان ہے جاب گین کرنے گیا ہے اور راستے میں اگر وہ بس سے نیچے گر گیا ہے تو انجری آئی، تو کس نے انجری دی؟ نیچر نے، قدرت نے، ایم نے دی اس کے. وہ جس ایم کو پکڑنے کے لیے گیا تھا وہاں پر، اسی کی وجہ وہ جاب حاصل کرنے کے لیے گیا، کہیں جا کے بیٹھا تو اس نے کہا، اس نے اس شخص کی بے عزتی کر دی. تو یہ بے عزتی کس نے کرائی؟ اس کے ایم نے اس سے کرائی. تو انجری ٹائرڈنس سے اٹیک ہوتا ہے کہ انسان کو ایم تھکاتا ہے. ہنگر، جیسے کہ اب آپ تھک گئے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے، کبھی ادھر سائڈ بدلتے ہیں کبھی ادھر بدلتے ہیں. یہ ایم آپ سے یہ کرا رہا ہے نا، بی اے کرنا، بی اے کا ایم ہے جو آپ کو تھکا رہا ہے. صحیح ہے. بک بھی لگی ہوئی ہے. نہیں بک نہیں لگی ہوئی. اچھا، ہنگر بھی رکھتا ہے. ہنگر بھی یہ ایم جو ہے یہ ہنگر میں رکھتا ہے، بھوک میں رکھتا ہے. کنٹینیوس کرشنگ ٹریل، اور یہ مسلسل تباہ کر دینے والی آزمائشوں میں ڈالتا ہے انسان کو ایم. اٹ از لائف سائز کمپیٹیٹر، اور یہ جو ایم ہے یہ مارلین ہے، یہ لائف سائز کمپیٹیٹر ہے. یہ پورا مد مقابل ہے، ود انٹینشن، پوری توجہ کے ساتھ ہے، اینڈ کنٹینشن، اور پوری جد و جہد کے ساتھ ہے. یعنی کہ اس کردار کے اندر، ایم کے اندر، مارلن کے اندر پوری جد و جہد ہے انسان کے خلاف، اور پوری اس کے اندر کنسنٹریشن، توجہ ہے کہ میں نے کس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. That was Marlin. Take 5 times long breathing. Be easy. 5 times long breathing. ناک سے گہرے لمبے سانس لیں. ریلیکس رہیں، اپنے جسم کو اسٹریچ کریں. نیک کو اسٹریچ کریں، نیک کو اسٹریچ کریں دونوں سائڈز پر، اوپر نیچے. آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. 5 times long breathing. جس طرح جمائی لیتے ہیں اس طرح اپنے منہ کو کھولیں، پھر بند کریں. آنکھیں زور سے بھینچ لیں، پھر کھولیں. بیٹھ جائیے، ریلیکس. نیکسٹ ٹاپک کویشچنز میں آئیں گے. کویشچنز جہاں پر ہم نے چھوڑے تھے وہاں پر ہے بیس بال اینڈ ڈی مائیجیو. بیس بال اینڈ ڈی مائیجیو. بیس بال کرکٹ سے، کریکٹ سے، کریکٹ، کریکس نیک آف اے کریٹیکل کریکٹ میچ جس طرح کہتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کریکٹ.
میرا کہنے کا مطلب ہے کرکٹ. اچھا میں کریکٹ کہوں گا. جس طرح کریکٹ کے اندر ایک بیٹ اور بال ہوتی ہے، اسی طرح بیس بال میں ایک کلب ہوتا ہے، ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور ایک بال ہوتی ہے. دور سے بال پھینکی جاتی ہے اور پھر ایک آدمی وہاں ٹھہرا زور سے اس بال کو سٹرائک کرتا ہے، وہ چھکا بھی لگ جاتا ہے، چوکا بھی ہوتا ہے، یا اس کے اپنے ایک رنز ہیں، طریقہ کار ہے. تو آپ کو بیس بال کا پتہ چل گیا. بیس بال کے اندر دو بڑے نامور پلیئر آئے ہیں امریکہ میں. ایک کا نام تھا ڈی مائیجیو اور دوسرے کا نام تھا مگرا. مگرا اینڈ ڈی مائیجیو، یہ دو اصل کریکٹر تھے، اور اس ناول کے اندر ان دونوں اصل کریکٹرز کا ذکر ہے. ڈی مائیجیو اولڈ مین کا ہیرو ہے. اولڈ مین اس کو چیمپئن سمجھتا ہے اور بہت اچھا پلیئر کنسیڈر کرتا ہے، اور اس کے بارے میں نیوز سننا چاہتا ہے اور اس کو دیکھنا چاہتا ہے کھیلتے ہوئے. ڈی مائیجیو کے اندر ایک ڈیفیکٹ ہے کہ اس کی ہیل، جو اس کی ایڑی ہے، اس کے اندر کوئی ہڈی بڑھ گئی ہے. اس کی ہیل کے اندر کوئی کانٹا سا بڑھ گیا ہے، تو وہ اس کی ڈیفیکٹیو ہیل ہے. لیکن ڈیفیکٹیو ہیل کے باوجود ڈی مائیجیو بہت اچھا کھیلتا ہے. تو اولڈ مین ڈی مائیجیو کو اپنا ہیرو مانتا ہے، اسے اپنا دیوتا مانتا ہے. ہر شخص کی زندگی میں آپ لکھتے نہیں ایسے مائی ہیرو ان ہسٹری، وہ تو آپ زبردستی لکھتے ہیں نا کہ علامہ اقبال یا قائد اعظم. حالانکہ قائد اعظم مائی ہیرو ان ہسٹری لکھنا ہے. آج تک مجھے مائی ہیرو ان ہسٹری کے اندر دکھائیں جس میں لکھا ہو آپ نے کہ جی قائد اعظم واز اے گڈ پولیٹیشین اینڈ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ پولیٹیشین. یہ ہوتا ہے نا ہیرو. ساری تعریفیں لکھیں گی، تعریفیں ہی نہیں لکھتے، ادھوری پدھوری تعریفیں لکھتے ہیں اور پھر اینڈ کر دیتے ہیں. ابھی کبھی نہیں کہا جی میں علامہ اقبال سے بڑھ کر بڑا شاعر بن جاؤں گا، کبھی نہیں کہا آپ نے. علامہ اقبال سے بڑھ کر بڑا شاعر بنیں گے تو ویسے ہی لوگ آپ کو گولی مار دیں گے. علامہ اقبال تو بد کے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیں تو پڑھے گا کون آپ کو؟ بات یہ ہے نا. اب تو آسانی کی طرف لوگ آ رہے ہیں، مشکل اردو، مشکل لینگویج کی طرف نہیں جا رہے. اوکے، تو ہم بات کر رہے ہیں ڈی مائیجیو کی. سوال ہے واٹ از دا سگنیفیکینس آف بیس بال. اس ناول میں بیس بال کا بارہا ذکر آیا ہے. اولڈ مین جب گھر پر ہوتا ہے، اپنی شائق میں، اپنی جھونپڑی میں ہوتا ہے، تو مینولین کو بتاتا ہے کہ میرے پاس اخبار ہیں، میں اخبار لے آیا تھا اور میں اخبار میں پڑھوں گا بیس بال کے بارے میں. وہ مینولین کو بہت کچھ بتاتا ہے بیس بال کے بارے میں، اور بتاتا ہے کہ ڈی مائیجیو کتنا اچھا پلیئر ہے. اولڈ مین جب سکیف میں بیٹھا ہوتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس ریڈیو نہیں ہے اپنی اس کے اندر سکیف میں. اگر ریڈیو ہوتا تو میری تنہائی کم ہو جاتی اور میں بیس بال کے بارے میں نیوز سنتا. تو ایک بار یہ بھی خواہش کرتا ہے کہ اگر ڈی مائیجیو مجھے کہے گا تو میں ڈی مائیجیو کو فشنگ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو بتائیے بیس بال کی کیا اہمیت ہے اس ناول میں. واٹ آر دا کوالٹیز آف ڈی مائیجیو. ڈی مائیجیو کی کیا کوالٹیز ہیں؟ دیٹ دا اولڈ مین ایلوگائز بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، جس کو اولڈ مین نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا. ڈی مائیجیو کی وہ کوالٹیز بتائیں جو اولڈ مین جن کا تذکرہ کرتا ہے. ایلابریٹ یا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ سینتیاگو ود ڈی مائیجیو ایز ہیرو. سینتیاگو اور ڈی مائیجیو دونوں کی کوالٹیز کو آپ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں کہ کیا ڈی مائیجیو کے اندر جو کوالٹیز ہیں ویسی کوالٹیز سینتیاگو کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آئیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. آنسر میں سرچ کریں، نیچے کہیں پر بولڈ ورڈ میں لکھا ہوگا بیس بال. ٹو پیراگراف میں نے وہ کیا ہے. نیچے آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی. پکچر ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا. یہ نوٹس کے اندر پکچر ہیں جو اوریجنل نوٹس ہیں، جو ذلیل لوگوں نے میرے نوٹس کو کاپی کر کے اپنا نام لکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے اندر پکچر وغیرہ نہیں ہے. تو اوریجنل جو نوٹس ہیں
جن میں مسٹیکس بالکل زیرو ہوں گی, کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. دوسرے نوٹس انہوں نے کاپی کیے ہیں اور وہ اسکین کیے ہیں تو کمپوزنگ کی ہے, تو کئی مسٹیکس بھی اس کے اندر ہیں, میں نے دیکھا ہے. تو یہ جو ہے اس کے اندر ایک تو پکچرز ہوں گی اور دوسرا نوٹس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو سی نظر آئے گا, لائٹلی ہلکا ہلکا سمندر نظر آتا ہے آپ کو. تو یہ نیچے پکچرز میں نے دی ہیں, ڈیمائیجو کی پکچر ہے, پھر مگرا کی پکچر ہے, اور پھر بیس بال کا ڈنڈا رکھا ہوا ہے, اور پھر ایک باسکٹ کے اندر بال رکھی ہوئی ہے. تو پہلے بیس بال کی بات کرتے ہیں, پھر ہم ڈیمائیجو کی بات کرتے ہیں 2 پیراگراف میں. آئیے میں آنسر کے ان دونوں پیراگرافز کی پہلے ریڈنگ کرتا ہوں. بیس بال از دا سمبل آف a system of skills to live and fight in the world. Skills are the glory of man. Without skills there is beat and boredom. The interest in baseball teaches the old man that the people who are remembered are the winners. DiMaggio. سارے کہیں DiMaggio. 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 Maggio. Maggio. DiMaggio. DiMaggio. A great champion of baseball is a symbol of skill-packed expert, energy, endurance, inspiration and victory. Like DiMaggio, the old man is champion of fishing. The old man is resolute to fight with sharks despite of his cramped hand, as DiMaggio is resolute to play despite of his knifed heel. Like all human beings, he mostly remembers his god of endurance when his wings start to shrink. Lecturer M.K. Bhutta, 03334655 یہ بھی لکھا ہوا ہے. وہاں ایگزام میں ساتھ نہ لکھا نا کہ مجھے بھی پکڑوائیں اور خود بھی اندر تھانے میں ہوں, استاد شاگردوں میں اندر بیٹھے ہوئے. پھر آپ کہیں کہ سر اب کہیں گرینڈ پیپل, گرینڈ مینولین, ہم ہیں نا گرینڈ, دونوں کو آپ کو بھی ساتھ لے آئے ہیں. بیس بال. بیس بال از دا سمبل آف اے سسٹم آف اسکلس. مہارتوں کے ایک سسٹم کا سمبل ہے بیس بال, کیونکہ جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ مہارتیں رکھتے ہیں. ٹو لیو اینڈ فائٹ ان دا ورلڈ. زندگی میں رہنے, دنیا میں لڑنے, اپنی روزی روٹی کے لیے دنیا میں لڑنے اور زندہ رہنے کی جو سکلز ہیں, مہارتیں ہیں, ان کا ایک سسٹم ہے. مہارتوں کے سسٹم کا سمبل بیس بال ہے. بیس بال کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے کہ ٹیم ورک کیسے ہے, دوسرے سے مقابلہ کیسے کرنا ہے, برداشت کیسے کرنا ہے شکست کو, جرت کیسے کرنی ہے, ہوپ کیسے رکھنی ہے, جیتنا کیسے ہے, ہارنا کیسے ہے. سسٹم آف سکلز ہے نا. تو بیس بال اصل میں زندہ رہنے اور دنیا میں روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے جو لڑائی ہم کرتے ہیں اس گر کے, اس مہارتوں کے ایک سسٹم کا سمبل ہے بیس بال. سکلز آر دا گلوری آف مین. یہ مہارتیں تو انسان کا تاج ہیں, انسان کی شان ہے. آپ کے پاس مہارتیں ہوتی ہیں تو آپ روزی روٹی اچھی کماتے ہیں. وداؤٹ سکلز دیر از بیٹ اینڈ بورڈم. اور اگر سکلز آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ناکارہ ہیں, ناکام ہیں, بور ہیں, آپ ڈیڈ ہیں. آپ کسی کی منت کرنے کا گر, کسی سے بات منوانے کا گر, پڑھانے کا گر, سکھانے کا گر, سمجھانے کا گر, یہ گر ہیں. وہ کلم بات کر رہے تھے. استادوں کے پاس گر نہیں تھا نا, استادی نہیں تھی نا. استاد تو وہ ہوتا ہے جو استاد ہو نا, گر رکھتا ہو. سسٹم آف سکلز ہو کہ بچہ اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کئی گر لگائے گا اور کہے گا دیکھو سمجھا دیا نا کہ میں استاد ہوں مانو. جو ڈنڈا مار کے سمجھائے گا تو ہی ہیز ناٹ گر,
ہی از ناٹ گرو، ہی از ناٹ استاد، He is تو وہ استاد نہیں ہے، تو وہ جہل ہے، گوار ہے، بیکار ہے، فارغ ہے، صحیح. جانور سے بدتر ہے. اوکے ناؤ، تو گر کے علاوہ سکلز کے بغیر انسان کی زندگی زیرو ہے. دا انٹرسٹ ان بیس بال ٹیچ دا اولڈ مین دیٹ، اور بیس بال میں انٹرسٹ جو ہے یہ اولڈ مین کو سکھاتا ہے دیٹ دا پیپل ہو آر ریممبرڈ آر دا ونرز، کہ جن لوگوں کو دنیا یاد رکھتی ہے وہ ہمیشہ فاتح ہوتے ہیں، جیتنے والے ہوتے ہیں، کہ جیتنے والوں کو دنیا یاد رکھتی ہے. بیس بال سے اس نے سیکھا کہ ڈیمیجو کو دنیا یاد رکھتی ہے کیونکہ وہ جیتتا ہے. تو اولڈ مین نے یہ فیل کیا، یہاں سے سیکھا کہ ہاں بیس بال نے اسے سکھایا کہ اولڈ مین تو نے بھی جیتنا ہے، شکست نہیں کھانی، کیونکہ جیتنے والوں کو دنیا یاد رکھ. یاد رکھتی ہے. ڈیمائیجو a great champion of baseball، بیس بال کا عظیم چیمپئن ہے. سمبل آف اسکل فیکٹ ایکسپرٹ، اور وہ سمبل ہے کسی ایکسپرٹ کا، ایسا ایکسپرٹ آدمی، ماہر آدمی جس کے پاس بہت زیادہ مہارتیں ہوں، وہ مجسم ہو مہارتوں کا. انرجی، اور یہ ڈیمائیجو انرجی کا سمبل ہے، طاقت کا سمبل ہے. انڈیورنس، برداشت کا سمبل ہے. کیوں؟ اس کی ہیل میں پرابلم تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو برداشت کر کے اچھا کھیلتا ہے، وہ جیتتا ہے. جیتتا ہے. انسپائریشن، اور یہ انسپائریشن کا سمبل ہے. اولڈ مین جب یاد کرتا ہے ڈیمائیجو کو تو اولڈ مین کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، انسپائریشن آ جاتی ہے. آپ جب مارکیٹ میں ہوتے ہیں، آپ چھوٹے بچے تھے، 5th کلاس میں پڑھتے تھے، آپ کو ماما نے کہا کہ جاؤ بازار سے جا کر سبزی لے کر آؤ. آپ جب سبزی لینے کے لیے گئے وہاں پر، تو وہاں پر آپ کی سائیکل خراب ہو گئی. سائیکل خراب ہونے کے باوجود بھی آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ سبزی لے رہے ہیں، آپ پسینے پسینے ہیں، آپ وہاں پر ڈیفیکلٹیز کو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے ذہن میں ایک انسپائریشن آتی ہے کہ جب میں گھر پہنچوں گا میرا والد مجھے کہے گا یار کیا بات ہے تیری جوان، کہ سائیکل بھی خراب ہوگی لیکن تو کام بھی پورا کر کے آیا ہے، اور وہ کہے گا یار تو میرے جیسا جوان ہو گیا ہے. صحیح. تو باپ کا وہ آئیڈیا، باپ کی وہ سٹرگل، ماں کی وہ سٹرگل، وہ ایٹ دا سیم ٹائم بازار میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کو انسپائر کر رہی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک انرجی بھر رہی ہوتی ہے. آپ کو دھوپ نہیں لگتی، آگ نہیں لگتی، گرم سڑک نہیں لگتی، پسینہ نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں یہ کام کر کے جانا ہے، کیونکہ ابا جی بھی تو ایسے کرتے ہیں، اماں بھی تو سخت محنت کرتی ہے، اور جب میں گھر جاؤں گا تو امی کہے گی کیا بات ہے تیری. تو وہ ہمارے ساتھ انسپائر. تو یہ میں ڈیفینیشن کر رہا تھا انسپائر ہونے کی، ہونے. کہ انسان کس طرح انسپائر ہوتا ہے دور دراز جگہ پر بیٹھ کر. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ اولڈ مین بھی گہرے سمندروں میں بیٹھ کر وہ انسپائریشن لیتا ہے ڈیمائیجو سے. اینڈ وکٹری، اور ڈیمائیجو از دا سمبل آف جیت، فتح. لائک ڈیمائیجو ناؤ اولڈ مین از چیمپئن آف فشنگ. ڈیمائیجو اگر چیمپئن ہے بیس بال کا تو اولڈ مین اب چیمپئن ہے فشنگ کا. دا اولڈ مین از ریزولوٹ. اولڈ مین ریزولوٹ ہے، پرعزم ہے. ٹو فائٹ ود شارکس، ان بروٹل شارکس سے لڑنے کے لیے پرعزم ہے. ڈسپائٹ آف ہز کریمپڈ ہینڈ، اس کے باوجود کہ اولڈ مین کا ہاتھ سوج چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے. اولڈ مین کا ہاتھ کٹ چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ شارکس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، پرعزم ہے. As Dimaggio is resolute to play despite of his knifed heel، جس طرح کہ اس کا ہیرو ڈیمیجو وہ کھیلنے کے لیے پرعزم ہے، اس کے باوجود کہ اس کی ہیل جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہے. نائفڈ ہیل کہتے ہیں ایڑی کے اندر ایک کانٹا سا نکل آتا ہے، جس سے مرغوں کا کانٹا نہیں ہوتا، مرغوں کا کیا کل کہتے ہیں، کل،
نیچے لگا ہوتا ہے پنجے کے ساتھ. اس طرح ایڑی کے اندر ایک کل سا بن جاتا ہے جو بڑی تکلیف دیتا ہے. ڈیمیجیو کو بخشا ہوئے. لائک آل ہیومن بینگس، تمام انسانوں کی طرح، ہی موسٹلی ریممبرز، وہ زیادہ تر یاد رکھتا ہے. کون؟ اولڈ مین تمام انسانوں کی طرح یاد کرتا ہے. کسے؟ اپنے ہز گاڈ آف انڈیورنس، برداشت کے دیوتا کو. آپ کو پتہ ہے گریک والوں نے جب دیوتا بنانا شروع کیا انہوں نے ہر چیز کا دیوتا بنایا. بارش کا دیوتا بنایا انہوں نے، اناج کا بنایا، سورج کا دیوتا بنایا، فصل کا بنایا. لاٹ آف گاڈ دے ہیو میڈ. اور وہ ان سے انسپریشن، گاڈ آف میڈیسن، گاڈ آف لا بھی ہے. ٹھیک، اسی طرح ہندوؤں نے بھی بنایا. ہمارے جو بڑے تھے، بڑے ہمارے پردادے جو ہندو تھے ان کے بھی گاڈ اسی طرح تھے. بارش کا گاڈ بھی تھا. تو اسی طرح اولڈ مین نے اپنا گاڈ آف انڈورنس کس کو بنایا ہوا ہے؟ ڈیمیجیو کو. وین ہز ونگز اسٹارٹ ٹو شرنک، جہاں بھی اولڈ مین کے ونگز شرنک ہونا شروع ہوتے، جہاں بھی وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا، تھکاوٹ محسوس کرتا، اس کے بازو شل ہو جاتے، تھک جاتے، تو وہ فوراً ہی اپنے گاڈ آف انڈورنس کو یاد کرتا، اپنے دیوتا کو یاد کرتا، اس کا نام جپتا، اس کی باتیں یاد کرتا، تاکہ وہ دوبارہ انرجیٹک ہو جائے، طاقتور ہو جائے، کام کرنا شروع کر دے. Now come to the questions. Dreams and lions. What is the significance of lions in this heroic novel? اس ہیروئک ناول میں لائنز کی کیا اہمیت ہے؟ شیروں کی. Are lions true parable of youth and age of old men? کیا شیر بھی اولڈ مین کی جوانی کا سمبل ہے؟ What does the old man dream about? اولڈ مین کن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے؟ What does that dream signify? یہ ڈریمز کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اوکے، پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹا، اولڈ مین سے پوچھا گیا کہ بھئی اولڈ مین بتاؤ. اولڈ مین کہتا ہے جب میں پہلے شپ پر گیا تھا، میں چھوٹا تھا، تو ایک بار افریقہ کے پاس سے شپ گزر رہا تھا، تو افریقہ کے جزیرے پر میں نے دیکھا شیر کے بچے آپس میں ایسے لڑ رہے تھے جیسے بلی کے بچے آپس میں کھیلتے اور لڑتے ہیں. تو وہ ویژن پہلے اولڈ مین کے ذہن میں رہ گیا. تو بعد میں اولڈ مین جب بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ جب بھی اولڈ مین تھک جاتا ہے، جب بھی وہ مایوس ہونے لگتا ہے، تو وہ سوتا ہے تو وہ شیروں کے خواب دیکھتا ہے. موسٹلی اس کو وہیں افریقہ کا ساحل نظر آتا ہے، وہیں شیر نظر آتے ہیں، ویسے ہی شیر کے بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لائن از ایکچولی سمبل آف بریوری. شیر بہادری کا سمبل ہو. کہتے ہیں شیر سینے پہ گولی کھا لیتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، آگے ہی آتا جاتا ہے، اٹیک پر آتا ہے. اوکے، تو آئیے ہم لائنز اور ڈریمز کی سگنیفیکنس دیکھتے ہیں آنسر میں. Lions. Lions in dreams are the symbol of vitality, vigor. میرے ساتھ پروناؤنس کریں گے ساتھ ساتھ vitality, vigor, control, supremacy, freedom, muscle, pride and power. He dreamed them freely, playing
like young cats on some African shore. The subvision of their claws shifts vital strength in his dead hands. They provide him an additional stimulus. In his old age, he loved them as he loved the boy, because both are parable of his youth and age. Okay. لاسٹ لائن چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں ڈسکس کریں گے. لائنز ان ڈریمز. جب اولڈ مین خواب کے اندر لائنز کو دیکھتا ہے تو یہ لائنز آر دا سمبل, یہ سمبل ہیں کس کا؟ آف ویٹیلٹی, قوت کا سمبل ہیں. وگور, جوش کا سمبل ہیں. کنٹرول, اور کنٹرول کا سمبل ہیں. دوسروں پر کنٹرول, چیزوں پر کنٹرول حاصل کرنا, جیسے کہ مارلین پر کنٹرول حاصل کرنا. سپرمیسی, حاکمیت, ڈومیننٹ رہنے کا سمبل ہیں. رسپیکٹفل رہنے کا سمبل ہیں. فریڈم, آزادی کا سمبل ہیں. مسل, یہ زور بازو کا سمبل ہیں, طاقتور جسم کا سمبل ہیں. پرائڈ, یہ فخر کا سمبل ہے. اینڈ پاور, اور طاقت کا سمبل ہے. تو لائنز آر دا سمبل آف دیز تھنگس. ہی ڈریمڈ دیم فریلی پلینگ. اور اکثر اولڈ مین خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ لائنز آزادانہ کھیل رہے ہیں. لائک ینگ کیٹس, ایسے کھیل رہے ہیں جیسے چھوٹے بلی کے بچے کھیلتے ہیں. آپ نے بلی کے چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہو اگر, تو آپ کے ذہن میں بڑا خوبصورت ویژن آ گیا ہوگا. مجھے یہ تجربہ پورا ہوا ہے. بلی نے بچے دیے 5 بچوں, میرے سامنے کتنا دلچسپ طریقے سے کھیلتے رہے ہیں. 2 ماہ ریلی آئے, ریلی انجوائڈ اٹ. تو کئی بچوں نے تو اس کی فیس بک پر پکچرز بھی لگائی ہیں ان کی. تو یہ فریلی چھوٹے بلی کے بچوں کی طرح کھیل رہے تھے. آن سم افریقن شور, کسی افریقہ کے کنارے پر, افریقہ کے جزیرے پر. دا سب ویژن آف دیئر کلاس. اولڈ مین کن کو دیکھتا ہے؟ شیروں کو دیکھتا ہے. جب آپ شیر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سب ویژن میں ان کے پنجے ہوتے ہیں, سب ویژن میں ان کی داڑھی ہوتی ہے شیر کی, سب ویژن میں اس کی کمر ہو سکتی ہے. جب آپ کسی ایک چیز کو ویژن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ساتھ ہی چھوٹا ویژن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. ساتھ ہی آپ اب انسان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم سب ویژن میں اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جب اولڈ مین شیروں کو دیکھتا ہے خواب میں تو سب ویژن میں کیا ہوتا ہے؟ آف دیئر کلاس. تو سب ویژن میں اس کے کلاز نظر آتے ہیں, شیروں کے پنجے نظر آتے ہیں. شفٹس وائٹل اسٹرینتھ. اور جب پنجے نظر آتے ہیں, یہ پنجے زبردست قسم کی طاقت بھر دیتے ہیں. ان ہیز ڈیڈ ہینڈس, اولڈ مین کے مردہ ہاتھوں میں. اولڈ مین کے مردہ ہاتھوں میں زبردست طاقت آ جاتی ہے. جب بھی وہ شیروں کو دیکھتا ہے تو پنجوں کا سب ویژن اولڈ مین کے اندر انرجی بھر دیتا ہے. اولڈ مین اپنے ہاتھوں کو ایسے شیر کے پنجوں کی طرح طاقتور محسوس کرتا ہے. دے پرووائڈ ہم این ایڈیشنل سٹیمولس. اور یہ شیر اولڈ مین کو ایکسٹرا طاقت دیتے ہیں, ایکسٹرا محرک دیتے ہیں, اسے جوش دیتے ہیں, اشاکا دیتے ہیں. ان ہز اولڈ ایج, اپنی بڑھی عمر میں, ہی loved them as he loved the boy. وہ شیروں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی محبت وہ لڑکے سے کرتا ہے. بیکاز بوتھ آر پیرابل آف ہز یوتھ اینڈ ایج. کیونکہ شیر اور مینولین دونوں ہی انرجی کا سمبل ہیں, جوانی کا سمبل ہیں, اس کی طاقت کا سمبل ہیں. That was one by one symbols. اگر اس میں آپ سے پوچھا جائے کہ شاکس کا سمبل بیان کریں, significance, symbolic significance of shocks, then you will write, shocks are the symbol of difficulties and hardships. Shocks are the symbol of bad luck.
Sharks are the symbol of brutal side of nature. Brutal side of nature. Sharks are the symbol of ugly forces of universe. Sharks are the symbol of enemy. Sharks are the symbol of destruction, tearing, destroying. تو شارکس کے بارے میں آپ یہ 5 6 7 سینٹینس لکھ سکتے ہیں. اوورآل زندگی میں جس طرح انسان کے ایم پر کچھ دشمن پڑ جاتے ہیں, کچھ مشکلات آ جاتی ہیں, کچھ کالمیٹیز آ جاتی ہیں, مصائب گھیر لیتے ہیں آپ کے ایم کو, اسی طرح شارکس انہی مصائب کا سمبل ہے. زندگی میں اس طرح کی شارکس آتی ہیں, انسان کو حوصلہ رکھنا ہوتا ہے اور ان شارکس کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی ہے. گڈ. اینڈ پر لائن لکھی ہوئی ہے, ایوری تھنگ ان دا ناول از سیمبولک اینڈ کنیکٹڈ. اس ناول میں ہر ایک چیز سیمبولک ہے اور ہر ایک چیز جڑی ہوئی ہے, ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. سمندر ہے تو اس کا تعلق مارلین سے بھی ہے, اولڈ مین سے بھی ہے, تو ہر چیز نیٹڈ ہے. دا ہول ناول از اے ٹرو سیمبولک ریفلیکشن آف مینز لائف. پورا ناول یہ زبردست قسم کی سیمبولک ریفلیکشن ہے زندگی کی, انسان کی زندگی کا ایک ریفلیکشن ہے, آئینہ ہے. انسان کی زندگی بیان کر دی گئی ہے اس ناول کے اندر, آن گرین بلیو براؤن ارتھ. اس گرین بلیو براؤن ارتھ کے اوپر انسان کی زندگی کو دکھایا گیا ہے اس ناول کے ذریعے, اس ناول کے اندر موجود کریکٹرز کے ذریعے. تو دیکھیں, اب میں تھوڑا سا میکانزم کی طرف آتا ہوں, اس کویشچن کی ڈیلنگ کی طرف. یونیورسٹی جب کویشچن ریز کرے گی تو کیسے سالو کریں گے؟ سمپل. یونیورسٹی اگر اوور آل کویشچن کرتی ہے کہ یہ ناول ایک سیمبولک ناول ہے یا اس ناول کے اندر سے جتنے بھی سیمبلز ہیں بیان کر دیں, اگر اس طرح کا سوال آتا ہے, سیمبولزم کے اوپر اوور آل سوال آتا ہے, تو آپ نے فرسٹ پیراگراف اور لاسٹ پیراگراف لازمی لکھنا ہے. اس آنسر کا فرسٹ پیراگراف کون سا ہے؟ فرسٹ پیراگراف ہے, سیمبولزم مینز این آرٹسٹک میتھڈ. یہ پیراگراف لازمی لکھیں گے. اور لاسٹ پیراگراف ہے, ایوری تھنگ ان دا ناول از سیمبولک اینڈ کنیکٹڈ. کلیئر؟ باقی درمیان میں آپ اولڈ مین, مینولین, مارلین, لائنز, بیس بال, ان کے بارے میں آپ 2 3 لائنز لکھیں گے اور آپ 15 منٹ میں یہ سوال سالو کر پائیں گے. اگر سارا لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ سوال 30 منٹ میں سالو کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے 20 نمبر اپنے خود ہی اپنے ہاتھ سے کاٹ دیے. آپ کو آتا بھی ہوگا, اس کے باوجود آپ اسے شرنک کر دیں گے, چھوٹا کر دیں گے. پہلا پیراگراف اور لاسٹ پیراگراف لازمی لکھنا ہے اور درمیان میں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا لکھ دینا ہے. 2 لائنز 3 لائنز 2 لائنز 3 لائنز لکھ کر آپ نے کویشچن کمپلیٹ کر دینا ہے. کلیئر؟ اگر وہ سوال ریز کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی اولڈ مین از اے سیمبولک کریکٹر, اولڈ مین سیمبولک کریکٹر ہے, ڈسکس کریں. اب آپ نے صرف اولڈ مین کے بارے میں لکھنا ہے. آپ نے پہلا پیراگراف لکھنا ہے اس آنسر کا, اس کے بعد اولڈ مین اس کے بارے میں لکھنا ہے, اولڈ مین والا ٹاپک لکھنا ہے. کون سا ہے اولڈ مین والا ٹاپک؟ دا اولڈ مین از دا اسٹرائکنگ سیمبل آف اسپرٹ. یہاں سے لے کر لکھا ہوا اینڈ سم ٹائمز دا اولڈ مین از جسٹ این اولڈ مین, یہاں تک پہلا پیراگراف لکھا. پھر آپ نے درمیان میں اولڈ مین کے بارے میں لکھا, اس کا سیمبل. اس کے بعد پھر لاسٹ پیراگراف لکھیں. آپ کو مینولین, مارلین, بیس بال, شارکس یا لائنز کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
آپ کیوں لکھتے ہیں؟ آپ کو آتا بھی ہوگا تو آپ نہیں لکھیں گے, آپ یہ غلطی نہیں کریں گے. بالکل. اگر آپ اپنے پیپر چیکر کو مشکل ٹائم دیں گے, اس کو ٹف ٹائم دیں گے, ان کو چیزیں ایکسٹرا لکھ کر دیں گے تو وہ تھک جائے گا, وہ کاٹ دے گا, وہ آپ کو 2 نمبر دے کر آگے چل دے گا. اگر آپ ٹو دا پوائنٹ ہوں گے تو ہی ول بی ویری ہیپی ود دس انگلش, ود دس آئیڈیا. تو آپ نے فرسٹ پیراگراف اور لاسٹ پیراگراف کے درمیان میں اولڈ مین کے بارے میں لکھ دینا ہے. اسی طرح اگر آپ سے مینولین کا پوچھا جائے تو آپ نے فرسٹ اور لاسٹ پیراگراف کے درمیان میں مینولین کا سمبل لکھ دینا ہے. اگر آپ سے بیس بال کا پوچھا جائے گا تو بیس بال اینڈ ڈیمیجو یہ ایک ہی بات ہے, ان کا لکھ دیں گے. ڈیمیجو کا پوچھے گا تو بیس بال اور ڈیمیجو کا دونوں پیراگراف آپ لکھیں گے. کلیئر؟ تو اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے 2 چیزوں کا, بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے, اوکے جی رائٹ ڈاؤن دا سمبولک سگنیفیکینس آف لائنس اینڈ مینولین, وہ 2 کا رہتا ہے. تو آپ نے فرسٹ پیراگراف لاسٹ پیراگراف لکھنا ہے, درمیان میں آپ نے مینولین اور لائنس کے بارے میں لکھ دینا ہے. مین کہ یو ہیو ٹو کلٹیویٹ یور آنسر وین یو ول بی ان دا ایگزامینیشن ہال. آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے, یاد کریں گے, اور جو کچھ پوچھا جائے گا اس میں سے نکال کر وہ لکھ دیں گے, باقی چھوڑ دیں گے, بے شک وہ زیادہ اچھا آتا ہو آپ کو. بالکل. I think that is enough. That is clear now. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.